السلام علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ ابن صفی کی عمران سیریز کا ایک اور ناول آپ کے پیش خدمت ہے۔ اس کا نام ہے دھوئیں کی تحریر۔ کیپٹن جعفری نے انسپکٹر والٹن کو چوتھا پیک پیش کیا۔ یہ کوئی معمولی شراب نہ تھی، دیسی ٹھرا تھا۔ والٹن کو زندگی میں پہلی بار اتنی تیز شراب پینے کا اتفاق ہوا تھا، لیکن چونکہ وہ ایک عادی شرابی تھا اس لیے پیتا چلا گیا۔ اس کا تعلق اسکاٹ لینڈ یارڈ سے تھا۔ وہ یہاں ایک بہت اہم کام کے سلسلے میں آیا تھا۔ محکمہ خارجہ کے سیکرٹ سروس کے ایک آفیسر کیپٹن جعفری سے اس کی پہلے سے ملاقات تھی۔ دوسری جنگ عظیم میں وہ دونوں ایک ہی یونٹ میں تھے، اور والٹن کو جنگ کے اختتام پر اسکاٹ لینڈ یارڈ میں جگہ مل گئی تھی اور کیپٹن جعفری اپنے ہاں کی محکمہ خارجہ کی سیکرٹ سروس میں لے لیا گیا تھا۔ انسپکٹر والٹن یہاں سرکاری کام سے آیا تھا۔ وہ براہ راست چیف آفیسر سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اسی سلسلے میں اس نے کیپٹن جعفری سے کانٹیکٹ کیا تھا۔ چیف آفیسر کون تھا اس کا علم کیپٹن جعفری کو بھی نہیں تھا، بلکہ سیکرٹ سروس کے تمام اراکین میں سے کسی کو بھی نہیں تھا۔ والٹن نے جعفری سے درخواست کی کہ اس کے کام کی نوعیت اگرچہ سرکاری ہے، لیکن وہ اپنی نجی حیثیت میں سیکرٹ سروس کے چیف کی مدد کا طالب ہے۔ جعفری کو پہلے سے علم تھا کہ والٹن ایک عادی شرابی ہے، لہٰذا اس نے اسے ٹھرا پلانے کا پروگرام بنایا۔ اس نے یہی بتایا کہ یہ ایک دیسی بیئر ہے اور بغیر سوڈا یا پانی ملائے پی جاتی ہے۔ لہٰذا چوتھے ہی پیک پر والٹن کو دن میں بھی تارے نظر آنے لگے اور اسے بے تحاشا اپنی محبوبہ یاد آ گئی۔ اس نے رو دینے والا منہ بنا لیا۔ کیوں ڈیئر، کیا بات ہے؟ کیپٹن جعفری نے پوچھا۔ والٹن ٹھنڈی سانس لے کر بولا، وہ بیچاری۔ کیپٹن جعفری کو اپنی حماقت پر غصہ آیا۔ اس نے والٹن کو اتنی شراب پلا دی تھی کہ اس کی کھوپڑی آؤٹ ہو چکی تھی، لہٰذا جعفری اس سے کوئی بھی معلومات حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ جعفری نے سوچا اب تو کھیل بگڑ ہی چکا ہے، کیوں نہ اس سے براہ راست پوچھ لیا جائے۔ وہ بولا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ والٹن بولا، مجھے کسی ایسے فقیر سے ملوا دو جو آسمان کی طرف رسا اچھال کر اس پہ چڑھ جائے۔ خاموش ہو جاؤ، کیپٹن جعفری نے جھنجھلا کر کہا۔ والٹن کو جعفری کا لہجہ بہت برا لگا۔ غصے سے بولا، میں ایک ہی گھوسے میں تمہارا چہرہ جبڑے سے محروم کر دوں گا، یو سوائن۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ گھمایا، لیکن اس کا ہاتھ جعفری کے چہرے پہ نہیں پڑا۔ دفتن حال میں اندھیرا چھا گیا، ساتھ ہی چیخ کی آواز سنائی دی۔ یہ چیخ سن کر کیپٹن جعفری کا نشاں ہرن ہو گیا۔ اس نے قریب ہی کسی کے گرنے کی آواز سنی۔ اندھیرا ہونے کے ساتھ ہی حال میں شور و غل پھیل گیا تھا۔ پھر کوئی دوڑتا ہوا آدمی جعفری کی کرسی سے ٹکرایا۔ وہ دونوں کرسی سمیت فرش پر گر گئے۔ انتہائی غصے کے باوجود بھی اس نے ٹکرانے والے کو نکلنے دیا۔ اگر وہ اچھی حیثیت کا آدمی ہوتا اور اس وقت اجالا ہوتا تو جعفری کے ہاتھوں پٹے بغیر نہ جاتا۔ البتہ کم رتبہ آدمیوں پر ہاتھ اٹھانا وہ کسر شان سمجھتا تھا۔ اسے اس بات پر فخر تھا وہ اچھے خاندان کا آدمی ہے، اور اس بات پر بڑا خوش تھا کہ ابھی ابھی اس نے انگلینڈ کے ایک خاندانی آدمی کے ساتھ بیٹھ کر شراب پی تھی۔ انسپکٹر والٹن دراصل سر ہنری والٹن کا پوتا تھا اور موجودہ سر گریس والٹن کا بھتیجا تھا۔ یک بہ یک حال روشن ہو گیا۔ جب جعفری کی آنکھیں اجالے میں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو اس کے سامنے دوبارہ تاریکی چھا گئی، کیونکہ والٹن فرش پر اوندھا پڑا تھا اور اس کی پشت میں دونوں شانوں کے درمیان ایک خنجر دستے تک پیوست تھا۔ پورے بار میں ہلڑ مچ گیا۔ والٹن ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے یہی بتایا۔ کیپٹن جعفری کا تو یہ عالم تھا جیسے اس نے ہفتوں سے شراب نہ پی ہو۔ پولیس کو بیان دیتے وقت اس نے بہت احتیاط سے کام لیا۔ نہ تو اس نے یہ بتایا کہ اس کا تعلق محکمہ خارجہ کی سیکرٹ سروس سے ہے، نہ یہ ظاہر ہونے دیا کہ مقتول اسکاٹ لینڈ یارڈ کا کوئی سراغ رساں تھا۔ اس نے اپنے بیان میں بتایا کہ اس کی اور مقتول کی بہت پرانی دوستی تھی۔ وہ دونوں دوسری جنگ عظیم میں اتحادیوں کی طرف سے لڑتے تھے۔ آج اتفاقاً ملاقات ہوئی۔ جعفری نے اسے بار میں مدعو کر لیا۔ جعفری نے پولیس کو بتایا کہ اسے والٹن کی جائے قیام کا کوئی علم نہیں، نہ ہی اسے یہ معلوم ہے کہ اس کی کسی سے دشمنی تھی یا نہیں۔ پولیس نے اسے کئی گھنٹوں تک روکے رکھا۔ جعفری کے لیے یہ ایک بہت سنسنی خیز تجربہ تھا۔ بڑی دیر بعد پولیس کی تفتیش سے فارغ ہونے کے بعد وہ گھر پہنچا۔ ٹھیک 5 بجے اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو، دوسری طرف سے آواز آئی، کیپٹن جعفری؟ ہاں، جعفری بول رہا ہوں۔ X2 ہیئر۔ چیف صاحب؟ یس سر۔ کیا پچھلی رات تم اور والٹن تنہا تھے؟ جی جناب۔ تم نے پولیس بیان میں کیا بتایا؟ میں نے انہیں جناب اپنی موجودہ حیثیت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ دوسری طرف سے X2 نے کہا، اگر تم پچھلی رات نشے میں نہ ہوتے تو میں تمہاری بات تسلیم کر لیتا۔ اور تم ٹھرا پی رہے تھے؟ لعنت ہے، اگر پوسٹ مارٹم کرنے والوں نے معدے میں بچی کچی شراب کی شناخت کر لی
تو تم بڑی مشکلات میں پھنس جاؤ گے۔ یہ تم نے اچھا کیا کہ والٹن کی اصلیت چھپا لی۔ جناب، میں والٹن کے کچھ معلومات لینا چاہتا تھا۔ اس نے یہی کہا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف سے ایکسٹو نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں۔ اچھا جعفری، اب تم پولیس کے ہاتھ نہیں آؤ گے ورنہ کھیل بگڑ جائے گا۔ پولیس تمہارے چاروں طرف جال بن رہی ہے۔ بار کے مینیجر نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ اگرچہ تم اس کے پرانے گاہک ہو مگر کل تم نے بار سے شراب نہیں طلب کی۔ اگر اس وقت میزیں الٹی نہ پڑی ہوئی ہوتیں تو پولیس کو تمہاری میز پہ ٹھرے کی بوتلیں ضرور مل جاتیں، پھر وہ تمہیں تمہارے گھر تک پہنچنے نہ دیتے۔ اب جیسے ہی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ پولیس کے پاس پہنچے گی، تم سمجھ سکتے ہو سب سے پہلے وہ تمہاری پہ ہاتھ ڈالیں گے۔ لہٰذا اجالا پھیلنے سے پہلے اپنی قیام گاہ چھوڑ دو۔ اگر تمہارے کاغذات میں سے ایک بھی وہاں رہ گیا تو یہ بہت نقصان دہ ہوگا۔ ڈھس! اچانک ایک فائر ہوا۔ گولی سامنے والی دیوار سے ٹکرائی۔ ریسیور جعفری کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس نے فوراً کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ کھڑکی زمین سے زیادہ اونچی نہیں تھی۔ اس کے داہنے پیر میں پھر بھی چوٹ آئی۔ باہر آ کر جعفری نے ایک گلی میں گھس کے دوڑنا شروع کر دیا۔ کیپٹن خاور گہری نیند میں تھا۔ ٹھیک 5 بجے اس کے سرہانے رکھے فون کی گھنٹی بجی۔ خاور نے فوراً ہی فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ایکسٹو اسپیکنگ۔ یس سر۔ خاور، کیپٹن جعفری خطرے میں ہے۔ فوراً اس کے مکان پر پہنچو۔ اس کے کاغذات کی حفاظت ضروری ہے۔ میں نہیں چاہتا اس کے کاغذات پولیس کے قبضے میں جائیں۔ اجالا ہونے سے پہلے تمہیں وہاں جا کر واپس بھی آنا ہے۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ خاور نے تیزی سے کپڑے پہنے، میز کی دراز سے ریوالور نکال کر جیب میں ڈالا اور باہر نکل آیا۔ موٹر سائیکل سائبان کے نیچے موجود تھی۔ اس وقت سڑکیں سنسان پڑی تھیں۔ وہ تیزی سے جعفری کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جعفری کی رہائش کے سامنے پہنچ کر اس نے موٹر سائیکل ایک طرف کھڑا کیا اور گھر میں داخل ہوا۔ دروازہ پہلے سے کھلا تھا۔ خبردار! اچانک ایک کمرے سے آواز آئی، جو جہاں ہے وہیں ٹھہرے، پولیس۔ خاور اتنا احمق نہ تھا کہ ایسے فکروں میں آ جاتا۔ اگر پولیس اندر موجود تھی تو باہر بھی کسی نہ کسی کو ہونا چاہیے تھا، اور نہیں تو ایک کانسٹیبل ہی صدر دروازے پر نظر آتا۔ خاور نے جیب سے ریوالور نکال کر اس کا رخ دروازے کی طرف کر دیا۔ اسی دروازے کی طرف سے کسی نے اسے مخاطب کیا تھا۔ وہاں روشنی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اندر جو کوئی بھی تھا اندھیرے میں تھا۔ کیپٹن خاور نے آگے بڑھ کر دروازے کو زور سے ٹھوکر رسید کی۔ دروازہ کھلا، ساتھ ہی ایک شعلہ سا سنسناتا ہوا اس کے کان کے قریب سے گزر گیا۔ وہ بڑی پھرتی سے ایک طرف ہٹا اور دیوار سے لگ کے کھڑا ہو گیا۔ گہری تاریکی تھی اور سناٹے کا یہ عالم تھا جیسے یہاں نہ کبھی کوئی فائر ہوا، نہ ہی کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کیپٹن خاور چپ چاپ کھڑا رہا۔ وہ جانتا تھا جو کوئی کمرے کے اندر ہے، فرار کے لیے اس دروازے کے علاوہ کچھ اور راستہ اختیار نہیں کر سکتا۔ اچانک اندر سے روشنی کی ایک باریک سی لکیر نظر آئی۔ خاور بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ کوئی دبے پاؤں کمرے سے نکلا۔ فوراً خاور کی ریوالور کی نالی اس کے جسم سے جا لگی۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دو دوست، خاور نے آہستہ سے کہا۔ ایک دم ایک مکہ اس کے منہ پر لگا۔ اس کے اوسان سلامت تھے۔ اس نے جوابی حملہ ریوالور کے دستے سے کیا، لیکن یہ ہاتھ دیوار پر جا پڑا۔ اس کے ہاتھ میں بھی چوٹ آئی اور ریوالور بھی اس کے ہاتھ سے نکل کے فرش پہ گر گیا۔ اب وہ دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سن رہا تھا جو لہجہ بہ لہجہ دور جا رہی تھی۔ پھر سناٹا چھا گیا۔ خاور نے ٹارچ جیب سے نکالی اور کمروں میں روشنی کی۔ شاید ہی کوئی کمرہ ایسا ہو جس میں ابتری نظر نہ آئے۔ لگتا تھا کسی نے بہت تیزی کے ساتھ تمام کمروں میں تلاشی لی ہے۔ خاور اس جگہ سے واقف تھا جہاں جعفری اپنے اہم کاغذات رکھا کرتا تھا۔ سیکرٹ سروس کے 8 آدمی ایک دوسرے سے نہ صرف واقف تھے بلکہ ان رازوں میں بھی ایک دوسرے کے شریک تھے جن کا تعلق محکمے سے تھا۔ وہ اس جگہ پہنچا مگر کاغذات موجود نہیں تھے۔ وہ جانتا تھا اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اس کا پراسرار چیف آفیسر ایکسٹو بڑی سختی سے جواب طلب کرے گا۔ ایکسٹو، جس کی شکل ابھی تک اس کے ماتحتوں نے نہیں دیکھی تھی، اس کے پیغامات انہیں فون پہ ملتے تھے۔ اچانک اس کی نظر میز پہ پڑی جس پر کاغذ کا ایک ٹکڑا پیپر ویٹ کے نیچے دبا تھا۔ خاور نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھایا۔ لکھا تھا، تم لوگ بالکل گاؤدی ہو۔ اگر میں تمہارے ساتھ نہ لگا رہوں تو تم بالکل ہی بیڑا غرق کر دو۔ کاغذات میں لے کے جا رہا ہوں۔ پولیس کے پہنچنے سے پہلے یہاں سے نکل جاؤ۔ اگر تم پکڑے گئے تو میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ خاور نے بہت تیزی سے کمروں کے بلب بجھائے اور آندھی طوفان کی طرح موٹر سائیکل پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ عمران بڑے جوش خروش کے ساتھ میز پہ طبلہ بجا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پہ ایسا انہماک جیسے وہ کوئی اہم فریضہ انجام دے رہا ہو۔ محکمہ سراغ رسانی کا سپرنٹینڈنٹ
اس سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھا اسے غصیلی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیپٹن فیاض کو اس بات کا غصہ تھا کہ آخر عمران سرکاری اداروں کی آڑ لے کر اپنا کام کیوں نکالتا ہے۔ اب تک وہ کئی بار اس قسم کی حرکتیں کر چکا تھا۔ نیلے پرندوں والے کیس میں اس نے خود کو وزارت خارجہ کا نمائندہ بتایا تھا اور اپنا تعلق محکمہ خارجہ کی سیکرٹ سروس سے ظاہر کیا تھا۔ فیاض براہ راست عمران کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکا کیونکہ وزارت خارجہ کے سیکرٹری سر سلطان عمران کی صلاحیتوں کے بہت مداح تھے۔ فیاض نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں عمران کو مخاطب کیا، اس قتل کے بارے میں کچھ بتاتے کیوں نہیں؟ عمران بولا، تم خود سوچنے کی کوشش کرو، ان دونوں نے بار سے شراب نہیں لی تھی، لیکن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کہتی ہے کہ انگریز بحالت نشہ قتل ہوا، معدے میں بھی شراب کی کچھ مقدار تھی اور وہ تقریباً 3 گھنٹے بار میں بیٹھے تھے۔ کیپٹن جعفری غائب ہو گیا۔ پولیس کو خنجر کے دستے پر انگلیوں کے نشانات نہیں ملے۔ اب تم ہی بتاؤ فیاض، میں تمہاری کیا مدد کروں؟ اگر میں موقع پر موجود ہوتا تو قاتل کو وہ کوسنے دیتا کہ اس کی دادی بھی بلبلاتی ہوئی اپنی قبر سے آ جاتی۔ اچھا تو عمران، میں جا رہا ہوں، مجھے معلوم ہے تم اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ تو کر ہی رہے ہو۔ قسم کھاتا ہوں اس بار تم میرے ہتھے چڑھے تو قبر تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ اتنے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ عمران جانتا تھا یہ وہی لڑکی ہوگی پچھلے بہت دنوں سے عمران کو فون پر تنگ کر رہی تھی۔ عمران اس کے فون سے اتنا تنگ آ گیا تھا کہ اس نے ایک کتے کا پلہ رکھ لیا تھا۔ جیسے ہی فون بجتا وہ ریسیور اٹھاتا، اگر وہ لڑکی ہوتی وہ فون کتے کے پلے کے سامنے رکھ دیتا۔ لڑکی نے بھی جب سے پلے کی آوازیں سنی تھی اپنی آواز میں بولنے کی بجائے میاؤں کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت عمران نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے آواز سنائی دی، میاؤں۔ عمران نے بڑی سنجیدگی سے ریسیور فیاض کی طرف بڑھا دیا۔ لو تمہارا فون ہے۔ فیاض بڑی سنجیدگی سے اٹھ کر میز کے قریب آیا۔ ریسیور ہاتھ میں لیتے وقت اس کے چہرے پہ تھوڑی الجھن تھی۔ بھلا کسی کو کیا معلوم وہ اس وقت عمران کے فلیٹ میں موجود ہے؟ اس نے کہا، ہیلو۔ دوسری طرف سے آواز آئی، میاؤں۔ فیاض غرایا، کیا مطلب ہے؟ کون ہے؟ میاؤں۔ فیاض نے ریسیور پٹک کر عمران کے سر پہ 2 ہتھوڑے رسید کیے، لیکن اسے اپنے ہاتھ سے لانے پڑے کیونکہ عمران نے وار خالی دیا تھا۔ فیاض غرا کر بولا، یہ کون تھی؟ عمران بولا، غالباً یہ کوئی بری روح ہے۔ ہاں ہاں، فیاض بولا، تم یہاں دن رات عبادت تو نہ کرتے ہوں گے؟ گھر والوں سے علیحدہ رہنے کا مقصد یہی ہو سکتا ہے۔ عمران اس کی بات پر دھیان نہ دے کر بولا، شاید کوئی صاحب اپنی بلی کو فون کرنا سکھا رہے ہیں۔ فیاض بپھر کے بولا، مجھے لغو قسم کی بکواس میں الجھانے کی کوشش نہ کرو۔ عمران نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، تو پھر جاؤ، راستہ ادھر ہے۔ فیاض اس وقت بات بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا عمران ابتدا میں پریشان ضرور کرتا ہے لیکن پھر آخر میں کام بھی وہی آتا ہے۔ عمران کو خام خواہ دھمکیاں دیتا ہوا وہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ دوسری شام کیپٹن خاور کی موٹر سائیکل ہوٹل گرینڈ کے سامنے رکی۔ اس کے چیف آفیسر ایکس 2 نے اطلاع دی تھی کہ کیپٹن جعفری گرینڈ ہوٹل کے کمرہ نمبر 16 میں ہے۔ اسے ہدایت تھی کہ وہ ہر حال میں جعفری سے رابطہ رکھے۔ کمرہ نمبر 16 کے سامنے پہنچ کر خاور نے دستک دی۔ دوسرے ہی لمحے قدموں کی آواز سنائی دی۔ کسی نے پوچھا، کون؟ خاور نے کہا، میں ہوں۔ جعفری سامنے کھڑا تھا۔ خاور اسے پہلی نظر میں نہیں پہچان سکا کیونکہ اس نے اپنی گھنی مونچھیں صاف کروا دی تھیں۔ تم یہاں کیسے؟ جعفری نے حیرت ظاہر کی۔ خاور بولا، ایکس 2 کی ہدایت پر آیا ہوں۔ اب بتاؤ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جعفری بھرا بیٹھا تھا۔ اس نے سب کچھ اگلنا شروع کر دیا۔ جب وہ بول چکا تو خاور نے اس کے مکان پر جا کر اپنی کارگزاری کا تذکرہ بتایا۔ پھر پوچھا، آخر والٹن ایکس 2 سے کیوں ملنا چاہتا تھا؟ جعفری بولا، خدا ہی جانے، میں نے اپنے ہی ہاتھوں یہ پھندا اپنی گردن میں ڈال لیا ہے۔ دفعتاً میز پہ رکھے فون کا بزر چیخ اٹھا۔ کیپٹن خاور نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے بولنے والی ہوٹل کے ایکسچینج کی لڑکی تھی۔ 16 نمبر کمرے میں کوئی صاحب مسٹر خاور ہیں؟ جی، میں خاور بول رہا ہوں۔ ہولڈ کیجئے، آپ کی کال ہے۔ تھوڑی دیر بعد دوسری طرف سے آواز آئی، خاور؟ خاور نے آواز پہچان لی۔ یہ ایکس 2 تھا۔ یس سر۔ کیا تمہیں اس کا علم نہیں کہ کوئی آدمی تمہارا تعاقب کرتے ہوئے گرینڈ ہوٹل تک آیا ہے؟ اس وقت بھی 2 آدمی ڈائننگ ہال میں تمہارے منتظر ہیں۔ کیپٹن جعفری کی زندگی خطرے میں ہے۔ چند نامعلوم آدمیوں کو شبہ ہے کہ والٹن نے اسے کوئی خاص بات بتائی ہے، وہ بات جس کا وہ اعلان پسند نہیں کرتے۔ کیپٹن خاور نے کہا، پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ تم اس وقت تک کمرے سے باہر نہیں نکلو گے جب تک میں دوبارہ فون نہ کروں۔ جعفری سے کہو فوراً کمرہ چھوڑ دے اور کمرہ نمبر 27 میں چلا جائے۔ وہ کمرہ میں نے مسٹر طاہر کے نام سے بک کروا دیا ہے۔ ٹیلی فون کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔
تم یہی ٹھہرو، میں تو کمرہ نمبر 27 میں جا رہا ہوں، جعفری بولا۔ خاور بولا، کبھی کبھی مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایسے آفیسر کے ماتحت کام کر رہے ہیں جو 24 گھنٹے جاگ کر ہماری حفاظت کرتا ہے۔ جعفری نے اس کی بات کا جواب نہ دیا اور کمرے سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد خاور نے دروازہ بند نہیں کیا، اپنے پائپ میں تمباکو ڈالا اور کرسی پر بیٹھ کر پائپ کے کش لینے لگا۔ بمشکل 10 منٹ گزرے ہوں گے، ایک اجنبی کمرے میں درانہ گھستا ہوا آیا۔ اس نے خاور کو اتنی مہلت بھی نہیں دی کہ وہ کوئی احتجاج کر سکتا۔ خاور کی نظر سامنے ریوالور پر تھی۔ اسی اثنا میں ایک اور آدمی کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ ریوالور والے نے غرا کر پوچھا، جعفری کہاں ہے؟ کیپٹن خاور نے تھوڑی حیرت ظاہر کی، پھر جلدی سے بولا، اوہ، آپ لوگ بھی کیپٹن جعفری کی تلاش میں آئے ہیں؟ ریوالور والا دوبارہ بولا، جعفری کہاں ہے؟ کچھ دیر پہلے وہ اسی کمرے میں تھا۔ خاور بولا، مجھے بھی یہی اطلاع تھی کہ جعفری یہاں ہے، لیکن وہ یہاں نہیں ہے۔ پھر یہاں کون تھا جس نے دروازہ کھولا؟ خاور نرمی سے بولا، میں نے دروازے پہ دستک دی، لیکن اندر سے جواب نہ ملنے پر میں نے دروازے کو دھکا دیا تو دروازہ کھل گیا۔ ریوالور والے کی آنکھوں میں کچھ الجھن سی نظر آئی۔ وہ بولا، تم اتنی دیر سے یہاں کیا کر رہے ہو اور تمہیں جعفری کی تلاش کیوں ہے؟ خاور بولا، جعفری میرا دوست ہے، اس نے مجھے فون پر اطلاع دی تھی کہ اس کی زندگی کچھ خطرے میں ہے۔ میں پوچھتا ہوں آخر تم لوگ اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ یا تو اس کا قصور بتاؤ ورنہ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ اجنبی نے ریوالور کو جیب میں ڈالا اور مسکرا کر کہا، لو، ہم باز آ گئے اپنی حرکتوں سے، آؤ مل کر اسے تلاش کریں، اسی میں سب کی بھلائی ہے۔ خاور بولا، میں اسے ڈھونڈنے نکلوں؟ میرے پاس اتنا وقت نہیں۔ اگر اسے کسی قسم کا خطرہ تھا تو سیدھا میرے گھر آ جاتا، اسے اچھی طرح میری صلاحیتوں کا علم ہے۔ ریوالور والے نے کہا، فرض کرو وہ تمہارے پاس آ جاتا تو تم کیا کرتے؟ خاور نے کسی قدر لاپرواہی سے کہا، میں فوج کا ایک پینشن یافتہ آفیسر ہوں، میں اور جعفری بہت دنوں تک ساتھ رہے ہیں۔ ریوالور والا خشک لہجے میں بولا، تب تو تم پر لعنت ہے، پینشن یافتہ ہوتے ہوئے بھی سرکاری کام میں روڑے اٹکا رہے ہو۔ سرکاری کام؟ خاور نے چونک کر پوچھا۔ ریوالور والے نے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک وزٹنگ کارڈ نکال کر خاور کی طرف بڑھایا۔ کارڈ پر تحریر تھا، ایس ٹی بھٹی، انسپکٹر آف دی CID۔ انسپکٹر صاحب، خاور نے کہا، کیا آپ کو یقین ہے کہ جعفری نے ہی اس انگریز کو قتل کیا ہے؟ ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ریوالور والے نے لاپرواہی سے کہا۔ چند لمحے خاور کو گھورتا رہا، پھر بولا، تم محکمے کی مدد کر سکتے ہو۔ خاور بولا، میں ہر طرح سے تیار ہوں، جو کچھ مجھ سے ہو سکے گا۔ فی الحال مجھے جعفری کا پتہ بتاؤ۔ خاور کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، میرا خیال ہے وہ جولی کے علاوہ کسی کے گھر نہ ملے گا۔ جولی اس کی دوست ہے، ڈیکن اسٹریٹ کے 11ویں مکان میں رہتی ہے۔ کیا تم ہمیں وہاں لے جا سکتے ہو؟ کیوں نہیں، اگر جعفری ہی اس انگریز کا قاتل ہے تو میں جعفری کو پھانسی کے تختے پر دیکھنا پسند کروں گا۔ اچھا تو پھر ساتھ آؤ۔ ریوالور والے نے ہاتھ ہلا کر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تینوں کمرے سے راہداری میں آ گئے۔ خاور سب سے پہلے باہر نکلا۔ اسے ایسا لگا جیسے ایک سایہ وہاں سے ہٹ کر برابر والے کمرے میں چلا گیا، لیکن اس نے اسے وہم ہی سمجھا۔ اگر وہ کوئی آدمی تھا تو اس سے اتنے پھرتیلے پن کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ راہداری طے کر کے زینوں کی طرف جاتے وقت خاور سوچ رہا تھا، جولی کے گھر پہنچ کے کروں گا کیا؟ جولی کا اصل نام جولیانا تھا، وہ بھی کیپٹن جعفری اور خاور کی طرح سیکرٹ سروس کی ایک رکن تھی۔ خاور نے یہ سب کچھ کر تو ڈالا تھا، لیکن اب سوچ رہا تھا کہ X2 یہ سب پسند بھی کرے گا یا نہیں۔ ویسے اسے یقین تھا اس وقت بھی X2 ہزار آنکھوں سے اس کی نگرانی کر رہا ہوگا۔ وہ گرینڈ ہوٹل سے باہر آ کر ایک کار کی طرف بڑھے۔ خاور بولا، یہاں میری موٹر سائیکل موجود ہے۔ ریوالور والا مسکرایا، اسے یہیں رہنے دو، میں واپس تمہیں یہیں پہنچا دوں گا۔ خاور اگلی سیٹ پر ریوالور والے کے برابر بیٹھ گیا۔ دوسرا آدمی پچھلی سیٹ پر پہلے ہی بیٹھ چکا تھا۔ گاڑی اسٹارٹ ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد خاور نے کہا، کدھر جا رہے ہو؟ ڈیکن اسٹریٹ تو اس طرف نہیں۔ وہ آدمی بولا، پہلے ہم تمہیں ہیڈ کوارٹر لے جائیں گے تاکہ تمہارا بیان ہو سکے۔ کیپٹن خاور نے منہ بنا کر کہا، میرا وقت برباد نہ کرو، میں جو کچھ جانتا تھا پہلے ہی بتا چکا، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ ریوالور والے نے کہا، پھر بھی ہمیں کچھ باضابطہ کارروائی تو کرنی ہی ہوتی ہے۔ خاور بے دلی سے کھڑکی سے جھانکنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اسے پھر بولنا پڑا، ہم ڈکسن روڈ جا رہے ہیں، کیا لمبا چکر لگا کر ہیڈ کوارٹر تک جانا ہے؟ چپ چاپ بیٹھے رہو، پیچھے بیٹھا ہوا آدمی گھرایا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور نظر آیا۔ یار، تم لوگ سچ مچ پاگل ہو گئے ہو۔
اس کے بعد خاور بالکل خاموش رہا۔ کار شہر سے باہر نکل آئی۔ اب سر سبز میدان اور لہلہاتے ہوئے کھیتوں کے سلسلے شروع ہو گئے تھے۔ بالآخر کار ایک جگہ رک گئی۔ خاور سے اترنے کو کہا گیا۔ خاور بلا حیل و حجت اتر گیا۔ اب وہ ایک عمارت کی طرف بڑھ رہے تھے جس کی چمنی سے خاور نے اندازہ لگایا وہ کسی قسم کی فیکٹری ہے۔ قریب کو پہنچنے پر معلوم ہوا وہ حقیقتاً شیشے کے برتنوں کا کارخانہ تھا۔ جب وہ پھاٹک میں داخل ہو رہے تھے ایک کار فراٹے بھرتی ہوئی سڑک سے گزر گئی۔ خاور نے دل ہی دل میں نعرہ لگایا یہ X2 ہے، لیکن اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ جولیانا ایک سوئس لڑکی تھی۔ اس وقت محکمہ خارجہ کی سیکرٹ سروس کے 8 ممبران میں سے وہ ایک تھی۔ اس سے پہلے وہ ایک پرائیویٹ فرم میں اکاؤنٹنٹ کے طور پہ کام کرتی تھی۔ اس فرم کے مالکان کوکین کی سمگلنگ میں ملوث تھے۔ ان کی گرفتاری کے بعد ان کا ماتحت عملہ تتر بتر ہو گیا۔ عمران نے جولیانا کی ذہانت کو بھانپ لیا تھا، لہٰذا اس کا انتخاب کر لیا گیا۔ اس وقت وہ اپنے فلیٹ میں موجود تھی۔ اس کے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر بولا، ہیلو مس جولیا۔ جولیا نے X2 کی آواز پہچان لی، بولی یس سر۔ تم جعفری کے حالات سے واقف ہو؟ یس سر۔ تمہارے پاس جعفری کی کوئی تصویر ہے؟ جی سر ہے۔ اچھا، تو تمہارے ڈرائنگ روم میں جو ٹیبل فریم ہے اس میں ایملی برونٹے کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ تم یہ کرو کہ اس فریم میں ایملی برونٹے کی تصویر نکال کر جعفری کی تصویر لگا دو۔ بہت بہتر جناب، جولیانا نے کہا، لیکن اس کے چہرے پہ الجھن کے آثار تھے۔ X2 کی آواز آئی، 2 آدمی جعفری کی تلاش میں ہیں۔ اگر وہ آئیں تو تم انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھانا۔ وہ جعفری کے متعلق پوچھ گچھ کریں تو تم کہنا کہ تم وہ نام پہلی بار سن رہی ہو۔ جب وہ تصویر کی طرف اشارہ کریں تو تم ایسے چونکنا جیسے تمہیں اس تصویر کی موجودگی کا دھیان نہ رہا ہو، پھر ذرا خوفزدہ نظر آنے لگنا۔ ظاہر ہے پھر تمہیں جعفری کے متعلق کچھ نہ کچھ بتانا پڑے گا۔ شاید وہ دونوں خود کو محکمہ سراغ رسانی کا آفیسر ظاہر کریں۔ تم انہیں وہ مقام بتا دینا جہاں جعفری چھپا ہوا ہے۔ لیکن جناب، مجھے اس کا علم نہیں ہے، جولیانا نے کہا۔ تم ان دونوں کو دانش منزل لے جانا، عمارت خالی ہے، میں نے سارے انتظامات کرا دیے ہیں، بس تم انہیں یہ کہہ کر وہاں لے جانا کہ جعفری یہاں چھپا ہوا ہے۔ بقیہ معاملات میں خود دیکھ لوں گا۔ آپ کی ہدایات پر عمل کیا جائے گا جناب، جولیانا بولی۔ مجھے تمہاری ذہانت پر فخر ہے، X2 نے کہا تو جولیا خوشی سے پھول گئی۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ کیپٹن خاور کو جس فیکٹری کی طرف دھکیلا گیا تھا اس وقت وہاں کی تمام مشینیں بند تھیں اور سناٹے کی حکمرانی تھی۔ جو لوگ خاور کو یہاں تک لائے تھے وہ جا چکے تھے۔ ان کی جگہ اب 3 دوسرے آدمی دکھائی دے رہے تھے جن کے چہروں پر نقاب تھے۔ مجھ سے تو کہا گیا تھا کہ پولیس ہیڈ کوارٹر لے کر جا رہے ہیں، خاور نے احتجاجاً کہا۔ یہی سمجھ لو، ایک نقاب پوش بولا۔ اب بتاؤ، والٹن نے جعفری سے کیا گفتگو کی تھی؟ خاور نے غصیلے لہجے میں کہا، کیا میں اس وقت ان کے پاس موجود تھا؟ نقاب پوش بولا، پھر بھی جعفری تمہارا دوست ہے، اس نے تم سے تذکرہ ضرور کیا ہوگا۔ نہیں، اس نے مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ نقاب پوش نے اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کیا، یہ ایسے نہیں بولے گا، اسے ذرا ٹھیک کرو۔ وہ تینوں اس پہ ٹوٹ پڑے۔ خاور پہ قابو پانا اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ اس نے بھی 2-4 ہاتھ لگائے۔ وہ پینترے بدل بدل کے گھونسے برسا رہا تھا۔ ایک نے زمین پہ گر کر اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ لیں۔ جیسے ہی وہ منہ کے بل گرا وہ تینوں اس پر پل پڑے۔ پھر خاور کو کچھ پتہ نہ چلا وہ کب اور کتنی دیر بے ہوش رہا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے محسوس ہوا وہ کسی کمرے میں نہیں ہے۔ سر پر کھلا آسمان تھا اور چاروں طرف قد آدم جھاڑیاں تھیں۔ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ اچانک جھاڑیوں میں سرسراہٹ محسوس ہوئی، پھر اسے کسی کا سر دکھائی دیا۔ دوسرے ہی لمحے میں ایک آدمی اس کے سامنے تھا۔ تنویر، تم یہاں کہاں؟ خاور کے منہ سے نکلا۔ آ جاؤ، تمہاری موٹر سائیکل یہیں موجود ہے، تنویر بولا۔ X2 کی ہدایت پر میں موٹر سائیکل یہیں لے آیا تھا، اسی نے مجھے بتایا تھا تم ان جھاڑیوں میں بے ہوش ملو گے۔ خاور نے پوچھا، تم یہاں کب سے آئے ہو؟ تنویر بولا، تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا، تمہیں ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا مگر ناکام رہا۔ پانی بھی ڈھونڈا مگر یہاں کہیں پانی نہیں ملا۔ یہاں کیسے پہنچے تم؟ خاور بولا، بس وہی جعفری والا قصہ تھا، اصل معاملات کا میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں۔ اس کے بعد خاور نے اپنے پہ گزرے تمام واقعات تنویر کو بتائے۔ تنویر بولا، تب تو تمہیں یہاں پہنچانے والا X2 ہی ہے۔ کیا تم نے خواب میں بھی ایسا آفیسر دیکھا؟ خدا کی قسم، دنیا کے پردے پہ ایسا آدمی نہیں ملے گا۔ آفیسر کی شان تو یہ ہوتی ہے میز کے پیچھے بیٹھ کر حکم چلائے۔ خاور بولا، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا
کہ وہ سامنے کیوں نہیں آتا؟ تنویر بولا، یہ بہت اچھا ہے کہ ہم اس کی شخصیت سے ناواقف ہیں، ورنہ ہم اتنی پھرتی کے ساتھ کام نہ کریں۔ یہ بہت ہی اچھا ہے خاور۔ وہ دونوں جھاڑیوں سے نکل کر سڑک پر آئے۔ وہاں خاور کی موٹر سائیکل موجود تھی۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ اس نے تنویر سے پوچھا، کیا ایکس2 نے آئندہ کے لیے کوئی ہدایت دی ہے؟ تنویر بولا، نہیں، کچھ نہیں۔ جنگل کے سناٹے میں موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے اس نے شہر کا رخ کیا۔ جولیانا 2 آدمیوں کے ساتھ دانش منزل میں داخل ہوئی۔ اس نے ابھی تک سب کچھ ایکس2 کی مرضی کے مطابق ہی کیا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، ایکس2 کی تمام پیشن گوئیاں حرف بحرف درست ثابت ہوئی تھیں۔ جولیانا نے بھی اداکاری کی حد کر دی تھی، ورنہ وہ دونوں اس کے ساتھ دانش منزل تک کیوں آتے؟ اس نے پہلی بار دانش منزل کے کمپاؤنڈ میں قدم رکھا تھا۔ ویسے وہ جانتی تھی کہ یہ عمارت محکمے کے کاموں کے لیے وقف ہے۔ جیسے ہی وہ پورچ میں داخل ہوئے، اندر سے ایک بیرا نظر آیا جس کی وردی بڑی شفاف تھی۔ وہ صورت سے بالکل ہی احمق معلوم ہوتا تھا۔ جولیا آگے بڑھ کر بولی، کیپٹن جعفری سے کہہ دو جولیا آئی ہے۔ بیرا خاموش کھڑا پلکیں جھپکاتا رہا۔ ارے کیا تم بہرے ہو؟ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے احمقوں کی طرح اپنے کان جھاڑتے ہوئے کہا۔ پھر دونوں مردوں سے کہا، آپ حضرات کیا چاہتے ہیں؟ جولیا بولی، فضول بکواس کیوں کر رہے ہو؟ یہ میرے ساتھ آئے ہیں۔ اگر یہ آپ کے ساتھ آئے ہیں تو صاحب سے مل بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی مل سکتے، بیرا بولا۔ کیا بک رہے ہو؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں میم صاحب۔ صاحب کا حکم ہے، مردوں سے کہہ دو کہ صاحب گھر پر نہیں ہیں اور عورتوں کو آنے دو۔ پھر اچانک وہ اپنا منہ دبا کر گال پہ تھپڑ مارنے لگا، جیسے یہ بات بے خیالی میں اس کے منہ سے نکل گئی ہو، اور اب نہ صرف اسے اس کا افسوس ہو بلکہ اپنی حماقت پر غصہ بھی آ رہا ہو۔ یہ دیکھ کر دونوں مرد ہنسنے لگے۔ جولیا اسے ایک طرف دھکیلتی ہوئی آگے بڑھی۔ دونوں مرد بھی آگے بڑھے، مگر بیرا راستہ روک کے کھڑا ہو گیا۔ نہیں جناب، آپ یہیں انتظار کریں۔ جولیا ان لوگوں سے بولی، آپ ذرا یہیں رکیے، میں اندر سے ہو کر آتی ہوں۔ وہ دونوں اس احمق بیرے کو ڈرائنگ روم میں کھینچ لے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، دروازے بند کرو۔ بیرا چپ چاپ کھڑا پلکیں جھپکاتا رہا۔ دوسری طرف جولیا بڑی تیزی سے اندر پہنچی اور عمارت کے عقبی دروازے سے باہر نکل گئی۔ وہاں گہری تاریکی تھی، کمپاؤنڈ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اس نے سوچا، کیوں نہ آج ایکس2 کا دیدار ہی کر لیا جائے۔ پھر وہ اس احمق بیرے کے متعلق سوچنے لگی۔ بہت خوبصورت اور پیارا نوجوان تھا۔ اس کے چہرے پر حماقت برس رہی تھی، پھر بھی پڑھا لکھا لگتا تھا۔ ایک ایسا آدمی تھا جو بیرا بننا پسند نہ کرتا۔ کہیں یہ ایکس2 تو نہیں؟ مگر پھر یہ خیال جولیا کو فضول لگا۔ وہ ایکس2 نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ سوچنے لگی، اس وقت ایکس2 یقینی طور پر یہیں موجود ہوگا۔ وہ عمارت کی پشت سے پھر پائیں باغ میں آ گئی۔ اچانک اسے 2 چیخیں سنائی دیں۔ یہ 100% انہی 2 آدمیوں کی چیخیں تھیں جن کے ساتھ وہ یہاں تک آئی تھی۔ پھر سناٹا سا چھا گیا، جیسے چیخنے والوں کا گلا دبا دیا گیا ہو۔ سردی بہت شدید تھی، لیکن جولیا وہاں سے نہیں ہٹی۔ ایسا لگتا تھا جیسے زمین نے اس کے پیر پکڑ لیے۔ کافی دیر کے بعد کوئی دروازہ کھلا اور ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے 2 آدمی آپس میں لڑ رہے ہوں اور ایک دوسرے کو گالیاں بھی دے رہے ہوں۔ پورچ سے نکل کر وہ دونوں روش پر آ گئے۔ ایک نے دوسرے کو پھر گالی دی اور وہ پھر آپس میں لڑنے لگے۔ ان کی باتیں بے سر و پا تھیں، گالیاں بے تکی تھیں، جو منہ میں آ رہا تھا بک رہے تھے۔ یوں لگتا تھا وہ نشے میں ہوں یا پاگل ہو گئے ہوں۔ جولیا نے ان کے ساتھ کافی وقت گزارا تھا۔ وہ آوازوں سے پہچان گئی یہ وہی 2 آدمی تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ دونوں پھاٹک سے نکل کر سڑک پہ جا چکے تھے۔ جولیا کو بہت خوف محسوس ہوا۔ ایکس2 کو دیکھنے کا شوق ایک خوف میں بدل گیا۔ وہ بے تحاشا دوڑتی ہوئی پھاٹک سے باہر آئی۔ سڑک پر پہنچ کر وہ کافی دیر پیدل چلتی رہی۔ ایک جگہ اسے کچھ مجمع سا نظر آیا۔ وہاں ٹریفک بھی رکی ہوئی تھی اور شور و غل کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ جولیا اس بھیڑ سے کافی دور تھی۔ یکایک اس نے دیکھا 3-4 کانسٹیبل 2 آدمیوں کو دھکے دے دے کر آگے بڑھا رہے تھے۔ یہ وہی دونوں آدمی تھے۔ جولیا نے انہیں پہچان لیا۔ ابھی تو وہ ان کو لے کر دانش منزل پہنچی تھی۔ اب ان کے لباس تار تار ہو کر جسموں پہ جھول رہے تھے۔ چہرے پہ خون کی لکیریں بہہ رہی تھیں، آنکھوں سے وحشت برس رہی تھی۔ کانسٹیبلز نے پیچھے مڑ کر ڈنڈے گھمائے۔ ان میں سے ایک بولا، پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی پیچھے نہیں آئے گا۔ اس کے باوجود بھی مجمع ان کے پیچھے چلتا رہا۔ سب سے آگے وہ دونوں دھکے کھاتے ہوئے چل رہے تھے۔ جولیا بڑی دیر تک وہیں کھڑی رہی۔ مجمع دوسرے موڑ پر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے پیر کانپ رہے تھے۔ اسے روشنی میں بھی چاروں طرف ایکس2 کا بھوت نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک ٹیکسی روکی اور سیدھی خاور کے مکان پر پہنچی۔
خاور کو ان تمام واقعات کا علم نہیں تھا۔ اس نے جولیا کو حیرت سے دیکھا۔ آج تک اس نے اسے اتنے برے حلیے میں نہیں دیکھا تھا۔ خیریت تو ہے؟ ہاں، مجھے پانی پلاؤ۔ جب وہ پانی لایا تو وہ پورا گلاس ایک ہی سانس میں پی گئی۔ 10 منٹ تک خاموشی رہی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے جولیا؟ جولیا بولی، تم بھی تو بتاؤ، تمہارے چہرے پہ اتنا ورم کیوں ہے؟ خاور جھنجھلا کر بولا، مار کھا کے آیا ہوں۔ جولیا ہنس کے بولی، اور میں وہ ہوں جس نے مار کھلوائی ہے۔ خاور بڑے غور سے سن رہا تھا۔ جب وہ اپنی بات پوری کر چکی تو اس نے اپنا بیان بتایا۔ خاور کی تفصیل سننے کے بعد جولیا بولی، مجھے اس وقت بھی حیرت ہے آخر وہ دونوں آدمی آپس میں کیوں لڑنے مرنے لگے۔ سچ کہتی ہوں، ایسا لگتا تھا جیسے انہیں اپنے سر پیر کا ہوش نہیں۔ خاور بولا، جولیا تم تھوڑی سی ہمت کر کے آج ایکسٹو کو دیکھ ہی لیتی۔ جولیا بولی، میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو آج کے واقعات دیکھ کر ہمت ہار دیتا۔ خاور کچھ کہنے ہی والا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، یس سر، یس سر، مس جولیا یہی ہیں۔ اس نے ریسیور جولیا کو دے دیا۔ وہ سمجھ گئی تھی دوسری طرف سے بولنے والا ایکسٹو کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون لیا۔ یس سر۔ جولیا، کیا تم ٹھیک ہو؟ جی سر، میں اب ٹھیک ہوں۔ شاید تم ڈر گئی ہو۔ جولیا جھینپ کر بولی، سر ان دونوں کو تو نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ دوسری طرف سے ایکسٹو کی آواز آئی، ان لوگوں نے ایک سائنٹیفک جنگ شروع کی ہے اور ایکسٹو نے ان پر اپنی تازہ ترین ایجاد آزمائی ہے۔ یہ پاگل کر دینے والا انجیکشن ہے جس کا اثر 2 ماہ سے پہلے ختم نہیں ہوگا۔ مجھے ان سے جو کچھ معلوم کرنا تھا وہ میں نے کر لیا۔ اس کے بعد میں نے انہیں دماغی خلل میں مبتلا کر دیا ہے تاکہ وہ کسی کو کچھ نہ بتا سکیں۔ میں نہیں چاہتا یہ معاملات اس اسٹیج پر پولیس کے علم میں آئیں۔ اس طرح بنا بنایا کھیل بگڑنے کا اندیشہ ہے۔ بس اب تم آرام کرو۔ ایکسٹو نے فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ یہ دسمبر کی آخری تاریخوں کی سرد رات تھی۔ اچانک مغربی افق پر سرخ رنگ کے چمکدار بادل کا ایک ٹکڑا نظر آیا۔ وہ بادل کا ٹکڑا تیزی سے پرواز کر رہا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا حجم کم ہوتا جا رہا تھا۔ شہر کے وسط میں پہنچتے پہنچتے وہ ایک ننھا سا نقطہ بن گیا، سرخ اور چمکدار نقطہ جس میں سے شعاعیں سے نکلتی معلوم ہو رہی تھیں۔ پھر وہ خلا میں ایک جگہ تھم سا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ستارہ دہکتے انگارے میں تبدیل ہو گیا ہو۔ پھر اچانک وہ تیزی سے حرکت کرنے لگا۔ اس بار کی حرکتیں سرخ رنگ کی چمکدار لکیروں میں تبدیل ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ لکیریں، لوگ چلتے چلتے رک گئے اور دیکھنے لگے۔ ہر جگہ آدمیوں کے جمع غفیر ہو گئے۔ ٹریفک بند ہو گیا۔ وہ لکیریں نہیں تھیں بلکہ تحریر تھی۔ لکھا تھا، وکٹوریہ اسٹریٹ کے لوگوں، تم پر تباہی آ رہی ہے۔ صرف 1 گھنٹے بعد قیامت سے تمہارا سامنا ہوگا۔ بھاگو۔ چمکدار نقطہ اس تحریر سے بالکل الگ تھا اور ایک جگہ پر جم سا گیا تھا۔ یہ تحریر پڑھ کر شہر میں بھگدڑ مچ گئی۔ ملٹری ہیڈ کوارٹر کی سرچ لائٹس اندھیرے کا سینہ چیرنے لگیں۔ آسمان پر سرخ تحریر آہستہ آہستہ اپنا حجم بڑھاتی جا رہی تھی، لیکن وہ چمکدار نقطہ غائب ہو چکا تھا۔ تقریباً درجن بھر طیارے شہر پر چنگھاڑتے پھر رہے تھے۔ سرچ لائٹیں اوپر سے نیچے پھر رہی تھیں۔ ٹرانسمیٹرز پر پل پل کی خبریں آ رہی تھیں، لیکن سب بے سود۔ اس تحریر کا اگدا نہ کھلا۔ اب وہ محض تحریر نہیں رہ گئی تھی، اس کا حجم بڑھتے بڑھتے سرخ بادلوں میں تبدیل ہو گیا تھا۔ وکٹوریہ اسٹریٹ کی حالت عجیب تھی۔ لوگ بے تحاشا گھروں سے نکل کر شہر کے دوسرے حصوں کی طرف جا رہے تھے۔ وکٹوریہ اسٹریٹ میں زیادہ تر بڑے بڑے تاجروں اور کارخانہ داروں کے مکان تھے۔ اس طبقے کے لوگ عموماً ضعیف الاعتقاد ہوتے ہیں۔ ذرا سی چھینک ڈکار انہیں مستقبل سے مایوس کر دیتی ہے۔ ان کی بدحواسی کا کیا پوچھنا۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد وہی سرخ نقطہ پھر آسمان میں دکھائی دیا۔ ابھی تک وکٹوریہ اسٹریٹ میں افراتفری ہی مچی ہوئی تھی۔ وہ نقطہ وکٹوریہ اسٹریٹ پر مسلط ہو گیا۔ پھر ایسا لگا جیسے اس میں سے ایک دوسرا نقطہ نکل کر نیچے کی طرف آ رہا ہو۔ اب وہ کوئی نقطہ نہیں رہ گیا تھا، بلکہ سرخ رنگ کا ایک بڑا سا غبارہ معلوم ہو رہا تھا۔ اچانک وہ ایک 4 منزلہ عمارت کی چھت سے ٹکرا کر پھٹ گیا۔ وہ عمارت کثیف اور بدبودار دھوئیں میں چھپ گئی۔ پھر یہ دھواں پھیلنے لگا۔ پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ اس کی کثافت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ دھواں اتنا گہرا تھا کہ اس کی لپیٹ میں آئے ہوئے آدمی ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ لوگ گھبرا کر اپنی قیام گاہوں سے نکل گئے۔ شور کا یہ عالم کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ وہ قیامت کا منظر تھا۔ نہ جانے کتنے لوگ دم گھٹنے سے مرے۔
کئی لاشیں وکٹوریہ اسٹریٹ سے ملیں۔ یہ خبر دوسرے دن اخباروں میں ملی۔ نہ صرف یہ کہ لوگ مرے بلکہ کئی کروڑ روپے کے زیورات اور جواہرات غائب ہوئے۔ شہر کے صرف ایک حصے پر یہ مصیبت نازل ہوئی تھی، لیکن لگتا تھا پورا شہر ویران ہو جائے گا۔ شہر ملٹری کی نگرانی میں دے دیا گیا تھا۔ چاروں طرف فوجی دستے گشت کر رہے تھے۔ جب فوجیوں نے دیکھا لوگ کسی طرح رکتے ہی نہیں تو انہوں نے تشدد شروع کر دیا۔ شہر کے بعض حصوں میں انہوں نے فائرنگ بھی کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ گھروں میں بند ہو کر بیٹھ گئے، لیکن وہ حلق پھاڑ پھاڑ کر حکومت کو گالیاں دے رہے تھے۔ ان میں صرف ان پڑھ طبقے کے لوگ ہی نہیں تھے بلکہ اچھے بھلے پڑھے لکھے ڈاکٹر، پروفیسرز عام آدمیوں کی سطح پر آ گئے تھے۔ اس وقت نہ انہیں بین الاقوامی سیاست سوچ رہی تھی، نہ وہ ہوٹل یاد آ رہے تھے جہاں وہ چائے کے ساتھ بیٹھ کر چھٹ بھائیوں کو سوسائٹی کے نظم و ضبط کے متعلق لیکچر دیتے تھے۔ حالات کو معمول پر آنے میں تقریباً ہفتہ لگ گیا۔ ملٹری کے ہیڈ کوارٹر اور سراغ رسانی کے محکمے میں بدستور انتشار تھا۔ محکمہ سراغ رسانی اس لیے ہوتا ہے کہ ڈھکی چھپی سازشوں کو بے نقاب کرتا رہے، بلکہ سازشیوں کو اس بات کا موقع بھی نہ دے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکیں۔ فیاض پر حکام بالا کی اتنی بوچھاڑیں پڑیں کہ اس کی عقل ٹھکانے آ گئی۔ اب وہ ایک بے عقل کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ اسے اپنے آدمیوں سے اطلاع ملی کہ عمران دلیری کے شراب خانے میں بیٹھا شرابیوں کو اخلاقیات کا درس دے رہا ہے۔ فیاض جھپٹتا ہوا وہاں پہنچا۔ اس وقت عمران اور دلیری میں ٹھن گئی تھی۔ دلیری ایک عیسائی عورت تھی، عمر 50 سال کے لگ بھگ ہوگی، رنگت سیاہ، جسم بھاری بھرکم۔ یہ شراب خانہ اسی کا تھا۔ وہ کاؤنٹر پہ موجود ہوتی تھی۔ فیاض کو حیرت تھی عمران اس سے کیوں الجھ پڑا۔ عمران عورتوں کی طرح ہاتھ نچا نچا کر اس سے تو میں کر رہا تھا۔ کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگ بے تحاشا ہنس رہے تھے۔ ویٹر تک اپنا کام چھوڑ کر ایک گوشے میں کھڑا تھا۔ فیاض نے سوچا یوں کام نہ چلے گا، نامعلوم عمران یہ سلسلہ کب تک چلاتا رہے۔ وہ اٹھ کر سیدھا کاؤنٹر پہ آیا۔ عمران نے اسے دیکھا لیکن نظر انداز کر دیا جیسے پہچانتا نہ ہو۔ فیاض نے دلیری سے پوچھا کیا بات ہے؟ دلیری دہاڑ کر بولی یہ سالہ ہمارا گاہک خراب کرتا ہے، لوگوں کو بولتا ہے ادھر کا شراب مت پیو، ادھر شراب میں پانی ملایا جاتا ہے۔ عمران دانت پیس کر بولا تو کیا نہیں ملایا جاتا؟ دلیری بولی تیرے باپ سے مطلب؟ عمران بولا میرے دادا سے بھی مطلب۔ فیاض نے دلیری کو سمجھایا میں اس آدمی کو ٹھیک کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں۔ پھر وہ عمران کو لے کر چل پڑا۔ باہر نکلنے کے بعد عمران نے کہا یہاں کیا لینے آئے ہو؟ فیاض بولا تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں پیارے۔ عمران بولا میں خود بھی سوچ رہا تھا کہ تم سے ملوں۔ کیوں، کوئی خاص بات؟ فیاض چہک کر بولا اگر میرے لائق کوئی کام ہو تو ضرور بتانا، آؤ اطمینان سے بات کرتے ہیں۔ عمران آگے بڑھا، ایک ٹیکسی کو روک کر اپنے فلیٹ کا پتہ بتایا، پھر وہ دونوں بیٹھ گئے۔ فلیٹ میں پہنچ کر عمران نے احتیاط سے دروازہ بند کیا۔ ہاں اب کہو۔ فیاض بیٹھ کر بولا کیا تمہیں حالات کا علم نہیں؟ عمران اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا آسمانی تحریر؟ ہاں ظاہر ہے، اس سے بڑا واقعہ ان دنوں میں کوئی نہیں ہوا۔ اچھا تو تمہارا کیا خیال ہے؟ فیاض ایک طویل سانس لے کر بولا میرا خیال ہے کہ اس شعبے کا سہارا لے کر کسی گروہ نے وکٹوریہ اسٹریٹ میں لوٹ مار کی ہے۔ عمران بولا کیا تم اس تحریر کو شعبدہ سمجھتے ہو؟ تو پھر اور کیا سمجھوں؟ فیاض شعبدہ کہتے ہیں ہاتھ کی صفائی کو۔ کیا وہ ہاتھ کی صفائی تھی؟ وہ تحریر، وہ حرکت کرتا ہوا سرخ ستارہ جس کی جنبش سے وہ تحریر عالم وجود میں آئی؟ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ فیاض بولا عمران پلیز میری مدد کرو، محکمے کی سخت بدنامی ہو رہی ہے، دیکھو اس کا اثر تمہارے والد کے نیک نامی پر بھی پڑ سکتا ہے۔ عمران منہ بنا کر بولا ان کی بدنامی کے لیے میں کیا کم ہوں؟ اچھا چھوڑو، اس تحریر کے بارے میں بتاؤ تمہارا کیا نظریہ ہے؟ فیاض سنو میں معلوم تو کر لوں گا، لیکن تمہیں بھی میرا ایک کام کرنا پڑے گا، مجھے ایک آدمی کی قبر کھودنے کا اجازت نامہ دلوا دو۔ کیا مطلب یار، کیوں بور کرتے ہو؟ آج کل میں کسی مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ نہیں میں مذاق نہیں کر رہا، قطعی سنجیدہ ہوں۔ عمران کس کی قبر کھدوانا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر اسٹیپلر کی۔ کون ڈاکٹر اسٹیپلر؟ یونیورسٹی کے شعبہ سائنس کا صدر، جو 2 ماہ پہلے حرکت قلب بند ہو جانے سے فوت ہو گیا۔ تو اس کی قبر کھودنا کیوں چاہتے ہو؟ عمران بولا اس کی لاش پہ ماتم کروں گا۔ فیاض غصے سے بولا عمران تم پھر بہکنے لگے۔ یار فیاض میرا وقت برباد نہ کرو، یہ کام کر سکتے ہو تو بتاؤ،
ورنہ قبر تو ویسے بھی کھودی ہی جائے گی، اجازت نہ ملے تب بھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو عمران؟ جانتے ہو اس کی کیا سزا ہوگی؟ دیکھو، اس کا اجازت نامہ آسانی سے نہیں ملے گا، ہمیں اس کے لیے کوئی معقول جواز پیش کرنا پڑے گا۔ عمران بولا، ہاں جانتا ہوں، بہت مشکل کام ہے۔ پھر فیاض نے کہا، یہ بتاؤ تم دلیری کے شراب خانے میں کیا کر رہے تھے؟ عمران ہنس کے بولا، تم تو جانتے ہو آج کل بے روزگار ہوں، بس اپنا خرچ اسی طرح چلتا ہے۔ اب کچھ دنوں کے بعد میں اسے پھنسا لوں گا تو وہ مجھے جیب خرچ کے طور پہ معقول رقم دیا کرے گی۔ فیاض کو اچھی طرح پتہ تھا عمران کبھی آسانی سے اصل بات نہیں بتاتا، پھر بھی نہ جانے کیوں اس کی بات پہ یقین کر کے بولا، عمران کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو؟ اگر دلیری نے تمہاری شکایت درج کرا دی تو بڑی ذلت ہوگی۔ اچھا اب یہاں سے کھسکو، جس دن مجھے نصیحت کی ضرورت ہوگی تو شادی کر لوں گا۔ اچھا یار یہ بتاؤ تم اسٹیپلر کی قبر کیوں کھدوانا چاہتے ہو؟ عمران بولا، قبر تو آج رات کھودی ہی جائے گی، میں صرف یہ چاہتا ہوں تم وہاں موجود رہو۔ اگر تم اس کی قبر کھودتے تو فائدہ براہ راست تمہیں ہوتا، اب کوئی دوسرا وہ فائدہ اٹھانے والا ہے۔ اوہ، فیاض نے سر ہلا کر کہا، اب میں سمجھا، یقیناً تمہیں کہیں سے اطلاع ملی ہے کہ آج رات کوئی ڈاکٹر اسٹیپلر کی قبر کھودے گا۔ عمران قہقہہ لگا کر بولا، سمجھ گئے نا، میں پہلے ہی جانتا تھا تم سمجھ جاؤ گے، آخر کو محکمہ سراغ رسانی کے آفیسر ہو۔ لیکن وہ کون لوگ ہیں؟ عمران بولا، یہ مجھے بھی نہیں معلوم، ابھی صرف اطلاع ملی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ عیسائیوں کے قبرستان کی نگرانی کی جائے۔ ہاں یہ قطعی بہت ضروری ہے، ویسے مجھے یقین ہے تم ان لوگوں کو پکڑ نہیں سکو گے۔ تو عمران کیا تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے؟ اگر تم استدعا کرو تو شاید میں چلوں، عمران نے کہا۔ اچھا، فیاض ہنستا ہوا بولا، میں استدعا کرتا ہوں تم ہمارے ساتھ چلو۔ سر شام سادہ لباس والے عیسائیوں کے قبرستان کے گرد منڈلانے لگے۔ فیاض اور عمران قبرستان کے اندر چہل قدمی کر رہے تھے۔ یہاں زیادہ تر قبریں پختہ تھیں، کچھ نئی قبریں زیر تعمیر تھیں۔ فیاض چاروں طرف قبروں کے کتبے پڑھتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے عمران سے کہا، یہاں ڈاکٹر اسٹیپلر کی قبر تو نہیں ہے، کسی قبر پہ اس کا نام نہیں دکھائی دیتا۔ عمران بولا، ابھی کہاں سے کتبہ بنے گا، ابھی تو زیر تعمیر ہے، اس کا تو شاندار مقبرہ بنے گا، آخر اتنا بڑا سائنسدان تھا۔ وہ دیکھو، وہ جو سب سے الگ تھلگ سی جگہ ہے نا، وہاں ہے اس کی قبر۔ فیاض بڑی تیزی سے اس طرف بڑھا، وہ عمران کی آنکھوں میں شرارت نہیں دیکھ سکا۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد واپس آیا۔ عمران بولا، دیکھو سپر فیاض، اپنے آدمیوں کو کہیں چھپا دو تاکہ جو لوگ آئیں ان کو ہم ایک دم پکڑ لیں۔ کہاں چھپاؤں، تم ہی بتاؤ، بلکہ جو تمہارا دل چاہے تم کرو، میں تمہیں پورا اختیار دیتا ہوں، فیاض بولا۔ عمران نے فیاض کے ساتھیوں کو اکٹھا کیا، انہیں مخالف سمت کی جھاڑیوں میں لے گیا۔ پھر ان کو کہا، یہ سامنے والی جھاڑیوں پہ نظر رکھنا، وہ لوگ اندھیرے میں تو کام نہیں کریں گے، میں چاہتا ہوں ان میں سے کوئی ایک بھی نکل کر نہ جائے، بہتر یہی ہوگا ہم اس موقع پر جھاڑیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیں۔ رات کے 10 بجے انہیں کچھ آہٹ سنائی دی، سامنے والی جھاڑیوں میں ہلکی سی روشنی بھی تھی۔ فیاض نے گرم جوشی سے عمران کا شانہ ہلایا اور بولا، تمہارا خیال غلط ثابت نہیں ہوتا۔ عمران بولا، اب اپنے آدمیوں سے کہو سینے کے بل زمین پر رینگتے ہوئے باہر نکلیں اور ان جھاڑیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیں، اور اس وقت تک خاموش رہیں جب تک وہ لوگ اپنا کام پورا نہ کر لیں۔ ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے آخر وہ قبر کھودنا کیوں چاہتے ہیں۔ اپنے ساتھیوں کو ہدایات دینے کے بعد فیاض عمران سے بولا، تم کبھی پوری بات نہیں بتاتے، اس لیے بعض اوقات مجھے بڑی شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے، کم از کم یہی بتا دو کہ وہ لوگ قبر کیوں کھود رہے ہوں گے۔ عمران نے کہا، ڈاکٹر اسٹیپلر کے متعلق کیا جانتے ہو؟ بس اتنا ہی جانتا ہوں کہ وہ ایک بڑا سائنسدان تھا۔ لیکن فیاض، کیا تمہیں اس کی کوئی مصروفیات کا علم ہے؟ نہیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ عمران بولا، وہ دنیا کے ان چند سائنسدانوں میں سے ایک تھا جو چاند پہ جانے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ وہ ایک ایسا راکٹ بنانا چاہتا تھا جو سیدھا پرواز کرنے کی بجائے فضا میں دائیں بائیں اوپر نیچے مڑ سکے۔ ہاں تو پھر، فیاض بولا، ذرا سوچو فیاض، وہ آسمانی تحریر، اگر تم اسے کسی انسان کا کارنامہ سمجھتے ہو تو تمہیں ماننا پڑے گا وہ کسی پرواز کرنے والی مشین کے ذریعے ہی ہوا ہے، اور یہ کم سے کم ہوائی جہاز کی مدد سے نہیں کیا گیا۔ فیاض طویل سانس لے کر بولا، تمہارا مطلب ہے کہ یہ کام راکٹ سے کیا گیا ہے، لیکن ڈاکٹر اسٹیپلر کو مرے ہوئے تو 2 ماہ ہو چکے، آخر اس کی قبر سے اب کون سا ثبوت ملے گا؟ عمران نے اسے اشارے سے چپ رہنے کو کہا۔ فیاض خاموشی سے سوچنے لگا، معاملات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ ڈاکٹر اسٹیپلر کوئی معمولی آدمی نہیں تھا،
پچھلے سال وہ برطانیہ میں مقیم تھا اور ان سائنسدانوں کے ساتھ کام کر رہا تھا جنہوں نے چاند تک پہنچنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ پھر وہ اچانک عارضہ قلب میں مبتلا ہوا اور برطانیہ سے واپس آ گیا۔ اس کے بعد شاید ایک ہی ہفتہ زندہ رہ کر موت کی گود میں جا سویا۔ اسے مرے ہوئے ٹھیک 2 مہینے ہو چکے تھے۔ عمران کے خیال دلانے پر اس نے واقعات کی کڑیاں ملائیں تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہو نہ ہو آسمانی تحریر کا سلسلہ راکٹ سے ضرور ملتا ہے، مگر اس کے ذہن میں اب بھی ایک سوالیہ نشان تھا۔ آخر ان واقعات کا ڈاکٹر اسٹیپلر کی قبر کھودنے سے کیا تعلق؟ چلو فیاض، اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، عمران نے اس کا شانہ جھنجھوڑ کر کہا۔ وہ دونوں سینے کے بل آگے کی طرف کھسکنے لگے۔ جھاڑیوں کے اندر 2-3 منٹ کے بعد ہی پہنچ گئے۔ زیر تعمیر قبر پر ایک پرانی لالٹین روشن تھی۔ اس کی روشنی میں ایک کتا اچھلتا کودتا نظر آ رہا تھا جس کے جسم پر چھوٹے چھوٹے ٹین کے ڈبے بندھے تھے، اور یہ آوازیں انہی ڈبوں سے زمین پر ٹکرانے کی وجہ سے آ رہی تھیں۔ فیاض اس قبر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی ایک اینٹ بھی اپنی جگہ سے کھسکی ہوئی نہیں تھی، شاید کسی نے اسے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی کا دائرہ دور تک پھینکا۔ سامنے ایک ٹوٹی پھوٹی قبر پر نظریں جم گئیں۔ اس کا صندوق کھلا پڑا تھا، شاید اسے گڑھے سے نکال کر باہر ہی پڑا چھوڑ دیا گیا تھا۔ عمران بڑبڑا کر بولا، چوٹ ہو گئی پیارے، ہم دھوکہ کھا گئے۔ دراصل اسٹیپلر کی قبر وہ نہیں تھی جس کی ہم نگرانی کر رہے تھے۔ پھر وہ دونوں تیزی سے صندوق کی طرف بڑھے۔ صندوق خالی تھا۔ قریب ہی کچھ اوزار پڑے تھے جن کی مدد سے قبر کھودی گئی تھی۔ کافی دیر تک وہ لاش ڈھونڈتے رہے مگر کامیابی نہ ہوئی۔ فیاض جھنجھلا کر بولا، تم نے مجھے دھوکے میں رکھا۔ عمران بولا، میں خود دھوکے میں ہوں سپر فیاض۔ فیاض کو بہت غصہ آیا، تم بکواس کرتے ہو۔ عمران غرا کے بولا، ذرا تمیز سے، تم بھول رہے ہو یہاں تمہارے ماتحت بھی موجود ہیں۔ فیاض نے اپنے ساتھیوں کو رخصت کر دیا اور عمران کو لے کر ایک کیفے میں آ بیٹھا۔ اس وقت اس کا موڈ بہت خراب تھا۔ عمران، خیریت اسی میں ہے کہ حقیقت ظاہر کر دو ورنہ خسارے میں رہو گے۔ عمران بولا، بہت احسان فراموش ہو، اتنی دیر سے تمہارے ساتھ جھک مار رہا ہوں۔ دیکھو، میں کچھ سننا نہیں چاہتا، نہ میں اس بات پر یقین کرنے کو تیار ہوں کہ تم اس قبر کے بارے میں کسی طرح سے دھوکہ کھا گئے۔ عمران بھی غصے میں آ گیا اور بولا، اپنی حماقت کو الزام نہ دو کہ اتنے آدمیوں کی بھیڑ لے کر سر شام وہاں پہنچ گئے تھے۔ ہو سکتا ہے وہ لوگ پہلے سے تاڑ گئے ہوں، انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا ہو کہ کسی قبر کے متعلق تم غلط فہمی میں مبتلا ہو۔ دیکھو عمران، تم مجھے اس طرح مطمئن نہیں کر سکتے۔ عمران جھلا کر بولا، جہنم میں جاؤ، کوئی میں نے مطمئن کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ فیاض عمران کو گھورتا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا عمران یقیناً کوئی چال چل رہا ہے، لیکن اس کی چال تک پہنچنا فیاض کے بس کا روگ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا عمران اتنی آسانی سے نہیں بتانے لگا۔ عمران نے بیرے کو بلا کر چائے کا آرڈر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولا، ایک تدبیر سمجھ آ رہی ہے، اس واقعے کو اخبارات میں اشاعت کے لیے دے دو، کوئی نہ کوئی تمہیں ضرور بتا دے گا کہ ڈاکٹر اسٹیپلر کی لاش کیوں چرائی گئی ہے۔ فیاض سمجھ گیا کہ عمران اس سلسلے میں بہت کچھ جانتا ہے۔ اس کے خیال کے مطابق عمران ایک غیر سرکاری آدمی تھا، لہٰذا کامیابی کے قریب پہنچ کر کسی سرکاری آدمی کا سہارا ضرور تلاش کرے گا، اور وہ سرکاری آدمی خود فیاض کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے۔ لہٰذا فیاض نے سوچا، اپنا موڈ ٹھیک کر لینا چاہیے، اس سے پہلے بھی تو عمران نے کئی بار اپنی کامیابی کا سہرا اس کے سر باندھا ہے۔ وہ بولا، اچھا عمران، میں اس واقعے کی پبلسٹی کرا دیتا ہوں، پھر کیا ہوگا؟ عمران بولا، جو کچھ بھی ہوگا تم خود دیکھ لو گے۔ آج کی مہم میں جولیا بہت تھک گئی تھی۔ اس نے ٹیلی فون کی میز مسیری کے قریب ہی کھسکا لی تھی۔ سیکرٹ سروس کے 8 آدمی ہمیشہ اپنے فون سرہانے رکھ کر سوتے تھے۔ پتہ نہیں کب ان کے پراسرار آفیسر X2 کا فون آ جائے، جو نہ سونا جانتا ہے نہ آرام کرنا۔ جولیا مسیری پر لیٹ گئی، لیٹتے ہی غنودگی میں چلی گئی۔ ابھی کچی نیند میں تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر بولا، ہیلو، کیا رہا جولیا؟ سر، آپ کی ہدایت کے مطابق قبر کھودی گئی، لیکن آپ کو سن کر حیرت ہوگی، تابوت میں لاش کی بجائے پتھر تھے۔ مجھے بالکل حیرت نہیں جولیا، مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ لاش قبر میں نہیں۔ اگر مجھے لگتا کہ لاش قبر میں ہے تو میں کبھی نہ کھدواتا۔ سر، میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ یہ قصہ والٹن کی لاش سے شروع ہوا تھا، ڈاکٹر اسٹیپلر کی قبر سے اس کا کیا تعلق ہے؟ دوسری طرف سے X2 کی آواز آئی، یہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں، تم لوگ بہت جلد ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دو گے۔
کیپٹن خاور کو جعفری کی طرح روپوش ہو جانا چاہیے۔ ایک بات اور سر، قبرستان میں پولیس موجود تھی، ہم تو سمجھے تھے شاید ہمیں مجرموں کو دھوکہ دینا ہے۔ ایکس2 بولا، ہم نے در حقیقت مجرموں کو ہی دھوکہ دیا ہے، اب وہ ہمیں 100% کسی دوسری پارٹی کے بدماش سمجھ رہے ہوں گے۔ جولیا بولی، کیپٹن فیاض کے ساتھ وہ لفنگا عمران بھی موجود تھا، آپ اسے جانتے ہی ہوں گے سر۔ ہاں میں اسے جانتا ہوں، کام کا آدمی ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ ایکس2 کے کسی کام میں رکھنا اندازی کر سکے۔ دوسری طرف سے ٹیلی فون رکھ دیا گیا۔ جولیا بھی ریسیور رکھ کر دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اخبارات میں 2 خبریں بڑی اہم تھیں۔ پہلی خبر تو یہ تھی کہ قریبی شہر شاداب نگر میں بھی آسمان پر سرخ تحریر دیکھی گئی۔ اس کے بعد وہاں ایک محلہ دھوئیں کے بادلوں میں گھر گیا۔ پھر وہی سب کچھ ہوا جو پہلے ہو چکا تھا۔ افراتفری کے دوران کروڑوں روپے لٹ گئے۔ چونکہ اس سے پہلے ایک جگہ اسی قسم کا واقعہ پیش آ چکا تھا، اس لیے آسمان پر تحریر نمودار ہوتے ہی فوج طلب کر لی گئی تھی۔ فوج نے مذکورہ محلے کا محاصرہ کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہونا تھا ہو کر رہا۔ ایک اخبار نے خیال ظاہر کیا، اگر فوجیوں کے پاس گیس ماسک ہوتے تو شاید لوگوں کا مال اسباب محفوظ رہتا۔ دھوئیں کی وجہ سے فوجیوں کو محلے کے اندر گھسنے کا موقع نہیں ملا۔ دوسری خبر ڈاکٹر اسٹیپلر کی قبر کے متعلق تھی۔ پولیس کا خیال تھا اس کی لاش وہاں سے نکال کر کسی دوسری جگہ منتقل کی گئی ہے، لیکن اس کا مقصد کوئی نہیں جانتا کہ لاش وہاں سے کیوں ہٹائی گئی۔ یہ ایک راز ہے۔ محکمہ سراغ رسانی کے سپرنٹینڈنٹ فیاض کو باوثوق ذرائع سے اس کا علم قبل از وقت ہو گیا تھا، لیکن وہ ایک دوسری قبر کو ڈاکٹر اسٹیپلر کی قبر سمجھ بیٹھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ نامعلوم آدمی اسٹیپلر کی لاش لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ عمران نے یہ خبریں مارننگ نیوز میں پڑھیں۔ وہ اس وقت دلیری کے شراب خانے میں موجود تھا۔ دلیری ابھی کاؤنٹر پہ نہیں آئی تھی، ابھی صبح کا وقت تھا۔ بیرا مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ صاحب کیوں خواہ پریشان کرتے ہو؟ عمران آنکھیں پھاڑ کر بولا، مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے تمہیں کبھی پریشان کیا ہو۔ بیرا بولا، میرا مطلب ہے میم صاحب کو۔ عمران نے ایک طویل سانس لی، پھر بولا، مجھے تمہاری میم صاحب سے محبت ہو گئی ہے۔ کیا؟ بیرا حیرانی سے چیخا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عمران جیسا بانکا سجیلا نوجوان دلیری جیسی سیاہ فام بوڈھی پر عاشق بھی ہو سکتا ہے۔ مگر صاحب آپ میم صاحب کے دھندے میں گھپلا کیوں کرتے ہو؟ ہائے تم نہیں سمجھ سکتے۔ عمران نے سینے پہ ہاتھ مار کر شعر پڑھا، محبت معنی و الفاظ میں لائی نہیں جاتی، یہ وہ نازک حقیقت ہے کہ سمجھائی نہیں جاتی۔ میں دلیری کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، تم لوگ کچھ کا کچھ سمجھ بیٹھتے ہو۔ کیا تم شعور کی نفسیات سے واقف ہو؟ بیرے نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا مطلب یہ تم نے فرائڈ کو نہیں پڑھا؟ جناب میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پڑھے لکھے نہیں ہو تب بھی تمہیں فرائڈ کو پڑھنا چاہیے۔ خیر تمہیں کیا کہہ رہا تھا؟ بیرا بولا، فرائی پان۔ ہاں تو یہ کرو، فرائی پان میں ایک انڈا توڑ کے ڈالو، تھوڑی سی امرود کی جیلی، 2 قطلے انناس، الائچی کے دانے اور تھوڑا سا مربع۔ اچانک دلیری شراب خانے میں داخل ہوئی۔ عمران کو دیکھ کر اس کی بھویں تن گئیں۔ تم سالہ ہماری مٹی خراب کر دے گا۔ دلیری ڈارلنگ، بیرے کو باہر بھیج دو، یا پھر میرے ساتھ چلو، پھر بتاتا ہوں۔ دلیری بولی، تم پاگل ہے، بالکل پاگل، پہلے دھندا خراب کرتا تھا اور اب یہ بکواس۔ اسی وقت ویٹر نے دلیری سے کہا، میم صاحب گٹالی آیا ہے۔ دلیری عمران کو جھنجھوڑ کر بولی، تم یہاں سے ابھی بھاگو۔ عمران نے جانے سے انکار کر دیا۔ اسی وقت بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ ایک لہیم شہیم سیاہ فام آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے آتے ہی دہاڑ کر پوچھا، یہ کون ہے دلیری؟ عمران نے لاپرواہی سے کہا، میں عاشق ہوں۔ اوہ اچھا، تو تم دلیری کی دولت ہتھیانے کی فکر میں ہو۔ دلیری، اپنا سینڈل اتارو، اس کے سر پہ مارتے ہوئے اسے باہر نکالو۔ ٹھہرو، عمران چیخ کر بولا، پہلے یہ تو بتاؤ تمہارا نام گٹالی کیوں ہے؟ تمہارا نام تو ڈمباسٹر ہونا چاہیے۔ تم سالہ میرا مذاق اڑاتا ہے؟ گٹالی گھوسا تان کر عمران کی طرف جھپٹا۔ عمران یہی چاہتا تھا کہ وہ کسی طرح دروازے کے سامنے سے ہٹ جائے، کیونکہ کمرے میں ایک ہی دروازہ تھا۔ اس کا وار خالی دے کر عمران نے اپنی ٹانگ اٹکائی۔ وہ کسی تناور درخت کی طرح ڈھیر ہو گیا۔ وہ اکیلا نہیں گرا بلکہ اپنی زد میں ایک کرسی کو بھی لے گیا، جس کے ٹوٹنے کی آواز کمرے میں گونجی۔ دوسرے ہی لمحے عمران اس کمرے سے ہی نہیں بلکہ شراب خانے سے بھی جا چکا تھا۔
جولیانا نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر سیکرٹ سروس کے ایک رکن تنویر کے نمبر ڈائل کیے۔ ہیلو تنویر، دلیری کے شراب خانے میں ایک آدمی گٹالی نام کا موجود ہے، اس کا تعاقب کرو، X2 کا حکم ہے۔ اسے ان دنوں اسی آدمی کی تلاش تھی۔ یہ ایک لمبا ترنگا سیاہ فام آدمی ہے۔ ابھی کچھ دیر قبل اس کی پیشانی پہ سخت چوٹ آئی ہے، غالباً اس کے سر پہ پٹھی بندھی ہوئی ملے گی۔ دوسری طرف سے تنویر کی آواز آئی، جولیا، موسم بڑا خوشگوار ہے۔ جولیا بولی، کیا بک رہے ہو؟ تم نے سنا نہیں؟ یہ جو کچھ بتایا ہے یہ X2 کا حکم ہے۔ تنویر بولا، جولیا، یہ عشق 2 کا موسم ہے، خدا غارت کرے X2 کو، اس نے ہمیں مشین بنا کر رکھ دیا ہے، پتہ نہیں خود کس دھات کا بنا ہے۔ چلو اچھا، میں جا رہا ہوں، مگر آج رات کا کھانا؟ جولیا جلدی سے بولی، ہاں ہاں تمہارے ساتھ کھاؤں گی، چلو اب جلدی کرو، اگر وہ آدمی ہاتھ سے نکل گیا تو X2 بہت بری طرح پیش آئے گا۔ 2-2.5 گھنٹے کے بعد تنویر کا فون آیا۔ ہیلو جولی، وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں بولا، کسی نے گٹالی کو گولی مار دی، گرینڈ ہوٹل کے غسل خانے میں، فائر کی آواز بھی نہیں سنائی دی، میرا خیال ہے سائلنسر لگا ہوا ریوالور تھا، میں نے بھی صرف اس کی چیخ ہی سنی ہے، گولی اس کی داہنی کنپٹی میں لگی ہے۔ تو کیا تمہیں اس کی قیامگاہ کا پتہ چل گیا؟ نہیں جولیا، وہ دلیری کے شراب خانے سے نکل کر گرینڈ ہوٹل تک گیا تھا۔ اچھا تنویر، میری سمجھ میں ایک بات آ رہی ہے، اب تم بھی خطرے میں ہو۔ میرا خیال ہے گٹالی کو گولی اس لیے ماری گئی ہے کہ تم اس کا تعاقب کر رہے تھے، لہٰذا اب تم کہیں چھپنے کی کوشش کرو۔ X2 کا حکم ہے کہ ہم میں سے جو بھی مجرموں کی نظر میں آئے اسے چاہیے کہ بقیہ آدمیوں سے دور ہی دور رہے۔ اس وقت تم کہاں ہو؟ تنویر نے جواب دیا، گرینڈ ہوٹل میں ہی ہوں۔ اچھا تو تم وہیں ٹھہرو، لیکن کسی ایسی طرف نہ جانا جہاں تنہائی ہو، میں X2 کو تمہارے حالات سے باخبر کرتی ہوں، اسی صورت میں تم محفوظ رہ سکو گے۔ X2 سے فون پر رابطہ ہوا تو جولیا نے اسے رپورٹ دی اور یہ بھی بتایا کہ اس نے تنویر کو کیا مشورہ دیا ہے۔ دوسری طرف سے آواز آئی، جولیانا، تم واقعی بہت ذہین ہو، تم نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے، تمہارا خیال صحیح ہے، گٹالی حقیقتاً ایسا آدمی تھا جس کے ذریعے ہم مجرموں تک پہنچ سکتے تھے۔ مگر جناب، وہ گلاس فیکٹری جہاں کیپٹن خاور کو لے جایا گیا تھا، میرا خیال ہے وہاں سے بھی مجرموں تک رسائی مل سکتی تھی۔ نہیں، وہ فیکٹری انہوں نے صرف اسی مقصد کے لیے استعمال کی تھی، اور وہ دونوں آدمی جنہیں میں نے انجیکشن لگا دیے تھے محض کرائے کے آدمی تھے، خود انہیں بھی اس کا علم نہیں تھا کہ اصل مجرم کون ہے۔ جولیا نے پوچھا، سر تنویر کا اب کیا بنے گا؟ X2 کی آواز آئی، میں اسے حفاظت سے گرینڈ ہوٹل سے نکلوا دوں گا۔ ٹیلی فون کا سلسلہ منقطع ہونے کے بعد جولیا نے ریسیور رکھا اور اپنی چھوٹی سی کار میں بیٹھ کر بازار کی طرف چلی گئی۔ اسے لگا اس کا کوئی تعاقب کر رہا ہے۔ اس نے ایک جگہ اپنی گاڑی کھڑی کی اور کپڑے کی دکان پر چلی گئی۔ یہ دیکھ کر اسے بڑی حیرت ہوئی کہ اس کا پیچھا کرنے والا عمران ہے۔ وہ اسے جانتی تھی جب وہ محکمہ سراغ رسانی میں آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ آج کل بیکار ہے اور آئے دن محکمہ سراغ رسانی کے معاملات میں ٹانگ اڑاتا ہے۔ عمران اس کے قریب آ کر آہستہ سے بولا، مس جولیا، میرے پاس آپ کے لیے ایک دلچسپ اطلاع ہے۔ جولیا نے بے رخی سے کہا، میں آپ کو نہیں جانتی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اطلاع بہت اہم ہے، آپ اطمینان سے کہیں مل بیٹھنا چاہیں تو آئیے، کیفے دلکشا میں چائے بھی پئیں گے اور باتیں بھی ہوں گی، ورنہ اگر میں واپس چلا گیا تو آپ کو افسوس ہوگا۔ جولیا کو کچھ حیرت بھی ہوئی کہ آخر وہ اس سے اس طرح کیوں آ ٹکرایا، لیکن اس نے سوچا اس کی بات سن لینے میں کوئی حرج نہیں۔ کیفے میں پہنچ کر عمران نے کہا، جس رات ڈاکٹر اسٹیپلر کی لاش قبر سے غائب ہوئی آپ کہاں تھی؟ دیکھیے مسٹر، اگر آپ زیادہ بہکیں گے میں آپ کو مزہ چکھا دوں گی۔ عمران بولا، چلیے میں چکھنے سے پہلے ہی تسلیم کر لیتا ہوں، مگر مس جولیا یہ بات بہت اہم ہے، ڈاکٹر اسٹیپلر کے تابوت پر آپ کی انگلیوں کے نشانات ملے ہیں۔ جولیا اٹھتے ہوئے بولی، میں جا رہی ہوں مسٹر۔ عمران لاپرواہی سے بولا، شوق سے جائیے، لیکن سیکرٹ سروس والوں اور محکمہ سراغ رسانی کا ٹکراؤ میں پسند نہیں کرتا۔ آخر آپ لوگ یہ سب کچھ کس کے حکم سے کر رہے ہیں؟ محکمہ سراغ رسانی کو ڈاکٹر اسٹیپلر کی لاش چاہیے۔ آپ کا یہ کہنا بالکل فضول ہے کہ آپ مجھے نہیں پہچانی، میں شیطان کا خالہ زاد بھائی عمران ہوں، آپ اچھی طرح جانتی ہیں۔ انجان بننے سے کام اور زیادہ بگڑ جائے گا مس جولیا۔ دیکھیے، آپ خواہ مخواہ بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، میں اسے پسند نہیں کرتی۔ عمران بولا، کسی حد تک میں آپ کی ناپسندیدگی کو بھی پسند کر سکتا ہوں، مگر مس جولیا میں آپ کے محکمے کے 8 آدمیوں سے واقف ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں آج کل ان میں سے 2 حضرات قطعی نظر نہیں آتے۔
جولیا اسے چند منٹ تک خاموشی سے گھورتی رہی۔ آپ کی باتیں پر لطف ہیں، لیکن اصل موضوع پہ آئیے۔ کیا آپ مجھ سے جان پہچان پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ میں مکھی پیدا کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا، جان پہچان تو بڑی چیز ہے۔ اچھا چلیے کوئی بات نہیں، میں لاش کا قصہ کیپٹن فیاض کو سنا دوں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ کو 2 گھنٹے کی مہلت دیتا ہوں۔ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لیجئے۔ یہ رہا میرا کارڈ، اس پر میرا فون نمبر درج ہے۔ اگر 2 گھنٹے کے اندر اندر مفاہمت کرنی ہو تو کر لیجئے گا۔ عمران اٹھا اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر نکل گیا۔ جولیا نے جیب سے رومال نکال کر چہرے کا پسینہ صاف کیا۔ وہ بظاہر عمران سے 2 ٹوک گفتگو کر رہی تھی، لیکن در حقیقت اسے چکر آ رہے تھے۔ X2 کا کہنا تھا کہ اس کے 8 ماتحت خود کو دوسروں سے چھپائے رکھیں، کوئی ایسا نمایاں کام نہ کریں جو ان کی شخصیات پر روشنی ڈالنے کا موجب بنے۔ لیکن عمران 8 کو نہ صرف جانتا تھا بلکہ اسے ان کی مشغولیات کا بھی علم تھا۔ جولیا سوچ رہی تھی، ہو سکتا ہے کہ عمران کو X2 کی شخصیت سے بھی واقفیت ہو۔ اس کی اطلاع X2 کو دینا ضروری تھی، لہٰذا وہ واپس اپنے فلیٹ پہ پہنچی۔ اس نے قفل میں کنجی گھمائی، دروازے کو دھکا دے کر جیسے ہی داخل ہوئی، کسی نے اس کی گردن پکڑ لی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تاریکی لہریں لے رہی تھی، گردن پر ہاتھوں کی گرفت تنگ ہو رہی تھی۔ ذرا سی دیر کے بعد تکلیف کا احساس غائب ہو گیا۔ اسے پتہ نہیں کتنی دیر بے ہوشی رہی۔ ہوش میں آ کے اس نے محسوس کیا وہ اپنے کمرے میں نہیں بلکہ ناہموار زمین پہ پڑی ہوئی ہے۔ اس کے جسم میں سنگریزے چبھ رہے ہیں۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، بائیں طرف سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ یہاں کا اندھیرا دور کرنے کے لیے یہ روشنی کافی نہیں تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، تھوڑے فاصلے پہ ایک بڑا سا سوراخ نظر آیا، اتنا بڑا کہ ایک آدمی بیٹھ کر اس میں سے گزر سکتا تھا۔ یہ سرخ روشنی اسی سوراخ سے اندر آ رہی تھی۔ جولیا گھٹنوں کے بل سوراخ کی طرف رینگنے لگی۔ سوراخ کی دوسری طرف ایک الاؤ جل رہا تھا۔ وہاں 3 آدمی زمین پر سوئے ہوئے تھے۔ ایک آدمی الاؤ کے قریب بیٹھا تھا، اس کے قریب ہی 2-3 رائفلیں پڑی ہوئی تھیں۔ جولیا نے ہاتھ بڑھا کر ایک رائفل اپنے قبضے میں کر لی۔ اس کی نالی جاگتے ہوئے آدمی کی طرف کر کے آہستہ سے بولی، بس خاموشی رہنا۔ اس آدمی نے بڑے اطمینان سے جولیا کی طرف دیکھا، جیسے کوئی ننھی سی بچی کسی لکڑی کی بندوق سے اسے دھمکا رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں نہ حیرت تھی نہ خوف، بس ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی فکر مند باپ اس وقت اپنی ننھی بچی کی شرارت سے محظوظ ہونے کے موڈ میں نہ ہو۔ وہ آہستگی سے بولا، رائفل خالی ہے، جہاں سے اٹھائی ہے وہیں رکھ دو۔ یہ تینوں جو سو رہے ہیں بہت برے آدمی ہیں، میں نے بہت مشکل سے انہیں سلایا ہے۔ جولیا نے رائفل نہیں رکھی۔ اس آدمی نے پھر کہا، میرے کہنے پہ عمل کرو ورنہ نتیجے کی ذمہ دار تم خود ہوں گی۔ تم لوگ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ جولیا نے پوچھا۔ ابھی تم ایک اور جگہ لے جائی جاؤ گی، وہیں تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ میرے کہنے پہ عمل کرو، رائفل جہاں سے اٹھائی ہے وہیں رکھ دو۔ اگر یہ لوگ جاگ گئے تو تمہاری بقیہ زندگی جہنم ہو جائے گی۔ جولیا نے چند لمحے کچھ سوچا، پھر رائفل کو اس کی جگہ پہ رکھ کر خاموشی سے غار میں چلی گئی۔ وہ اس آدمی کے متعلق سوچ رہی تھی۔ اس کا چہرہ کافی جانا پہچانا تھا، آواز بھی ایسی تھی جس کی بنا پہ وہ سوچ رہی تھی کہ اس سے قبل وہ اسے کہیں دیکھ چکی۔ کہاں؟ ذہن پر زور دینے کے باوجود بھی اسے یاد نہ آیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد 2 آدمی اندر آئے، انہوں نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر باہر نکالا۔ سوئے ہوئے آدمی اٹھ چکے تھے، ان کا سامان قریب ہی ڈھیر تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ سفر کے لیے تیار ہوں۔ کسی نے جولیا کی کمر پر رائفل کا کندہ رکھ کر آگے کی طرف دھکیلا۔ وہ ایک لفظ کہے بغیر آگے چلتے ہوئے آدمی کے پیچھے چل پڑی۔ قریب ہی ایک اسٹیشن ویگن کھڑی تھی، انہوں نے جولیا کو اشارہ کیا، وہ اسٹیشن ویگن میں بیٹھ گئی۔ 4 آدمی اس کے ساتھ آ بیٹھے اور 2 اگلی نشست پر چلے گئے۔ اسٹیشن ویگن کا انجن گڑ گڑایا اور وہ فراٹے بھرنے لگی۔ اب یہ گاڑی ناہموار راستے پہ چل رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد ان کا سفر ختم ہوا۔ جولیا سے نیچے اترنے کو کہا گیا، اس نے بے چوں چراں تعمیل کی۔ چند گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ ایک عمارت میں پہنچے۔ ایک کمرے میں جولیا کو چھوڑ کر وہ سب کمرے سے چلے گئے۔ اس کمرے میں ایک پستہ قد گٹھیلے جسم کا آدمی موجود تھا۔ اس کے سر پہ بال نہیں تھے، دیکھنے میں وہ 35 سال سے زیادہ کا نہیں لگتا تھا۔ جولیا نے اسے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا۔ وہ بارہا علمی اور ادبی رسائل میں اس کی تصاویر دیکھ چکی تھی۔ یہ مشہور سائنسدان ڈاکٹر اسٹیپلر تھا، ایک دیسی عیسائی جس کی قبر سے تابوت خالی نکلا تھا۔
اس کی آنکھیں بڑی تیز اور خوفناک تھیں۔ ڈاکٹر اسٹپلر بولا، لگتا ہے بہت تھک گئی ہو۔ جولیا نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسٹپلر بولا، میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ میں تمہیں اس دن سے جانتا ہوں جب تم نے میرے 2 آدمیوں کو دھوکہ دے کر دانش منزل پہنچایا تھا۔ اس دن دانش منزل میں تمہارے علاوہ اور کون تھا؟ جولیا بولی، یہ میں نہیں جانتی۔ ڈاکٹر اسٹپلر بولا، میں تم پر تشدد نہیں کروں گا۔ تھوڑی دیر بعد تم خود بخود مجھے سب کچھ بتا دو گی۔ اگر میرے 2 آدمی پاگل ہو سکتے ہیں تو تم بھی اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا گلا گھونٹ سکتی ہو۔ جو بات میں جانتی ہی نہیں میں کیسے بتا سکوں گی؟ جولیا نے کہا۔ ڈاکٹر اسٹپلر خاموش ہو گیا۔ چند لمحے آتش دان میں دہتے کوئلوں کی طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، میری قبر کس نے کھدوائی تھی؟ جولیا بولی، میں کسی بات کا جواب نہیں دے سکتی۔ تم ضد اس لیے کر رہی ہو کہ میرے کسی آدمی نے تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کی اور میں بھی رحم دلی سے پیش آ رہا ہوں۔ جولیا بولی، ڈاکٹر اسٹپلر، آپ نے دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ آپ مر چکے ہیں اور میں آپ کو زندہ دیکھ رہی ہوں۔ کیا آپ کسی ایسے آدمی کو چھوڑ دیں گے جو آپ کے راز سے واقف ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ والٹن کے راز سے بھی واقف ہو؟ ڈاکٹر بولا، تم کافی ذہین ہو، لیکن والٹن کی موت سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ میں تو خود یہ جاننا چاہتا ہوں کہ والٹن کو کن لوگوں نے قتل کیا، اور جہاں تک تعلق ہے میری مصنوعی موت کا، وہ بھی ملک و قوم کے مفاد کے لیے کی تھی۔ تم کیا جانو ملک و قوم کے مفاد کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے؟ اگر میں اعلان اپنا کام جاری رکھتا تو مغربی ممالک کے جاسوس میرا کام تمام کر دیتے، لیکن تم لوگ ہو کون جو میرے کاموں میں روڑے اٹکا رہے ہو؟ میں صرف اس آدمی کے متعلق معلوم کرنا چاہتا ہوں جس نے میرے آدمیوں کے دماغ الٹ دیے۔ جولیا سوچ میں پڑ گئی۔ ڈاکٹر اسٹپلر اسے رحم دل اور ایماندار لگ رہا تھا۔ اس کے آدمیوں نے بھی اس کے ساتھ کوئی سخت دلی نہیں کی تھی۔ وہ X2 کے متعلق سوچنے لگی، کہیں وہ سچ مچ کوئی غیر ملکی جاسوس تو نہیں؟ اکثر ایسے واقعات سننے میں آتے تھے جب کسی ادارے پر دوسرے ممالک کے جاسوسوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ وہ الجھن میں پڑ گئی۔ ڈاکٹر اسٹپلر بڑا نیک نام آدمی تھا۔ اس نے ملک و قوم کے لیے بہت سی خدمات انجام دی تھیں۔ وہ بولا، تم نسل سے سوئس ہو؟ جی ہاں، لیکن تمہارے دوسرے ساتھی یہیں کے ہیں۔ کیا تم اس ملک کی وفادار ہو؟ جولیا بولی، میری ماں یہیں کی تھی، میں خود کو یہیں کا شہری تصور کرتی ہوں۔ ڈاکٹر اسٹپلر کا موڈ بدل گیا۔ تم بکواس کر رہی ہو، تم کسی دشمن ملک کی جاسوسا ہو۔ بتاؤ تمہارا سرغنہ کون ہے؟ دفتن دروازے کی طرف سے آواز آئی، ڈاکٹر، پولیس۔ کیا بکواس ہے؟ دروازے میں جولیا کو وہی آدمی نظر آیا جس سے غار میں اس کی گفتگو ہوئی تھی، جس نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ رائفل رکھ دے ورنہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گی۔ کیا بکواس ہے؟ ڈاکٹر نے غصے سے کہا۔ ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، آپ کے اور میرے علاوہ سب لوگ گرفتار ہو گئے ہیں۔ تم جاتے ہو یا تمہیں ہوش میں لاؤں؟ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکے اور بولا، آپ کی مرضی ہے، میں نے تو آپ کو خطرے سے آگاہ کر دیا ہے۔ اس کے جانے کے بعد جولیا بولی، ڈاکٹر، اگر تم محب وطن ہو تو یہاں پولیس کا کیا کام؟ وہ بکواس کر رہا ہے، نشے میں ہے۔ اچانک وہی آدمی دوبارہ اندر داخل ہوا۔ اس وقت اس نے اپنے کندھے پر ایک آدمی کو اٹھا رکھا تھا جس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے۔ اس نے اسے فرش پہ ڈالتے ہوئے کہا، یہ دیکھیے ڈاکٹر، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ کیا؟ ڈاکٹر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جی ہاں، دوسرے کمرے میں سب لوگ بندھے پڑے ہیں۔ ڈاکٹر بوکھلائے ہوئے انداز میں کمرے سے نکلا اور وہ آدمی جولیا کو آنکھ مار کے مسکرانے لگا۔ اگلے ہی لمحے ڈاکٹر اسٹپلر دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ تم کون ہو؟ تم نارنگ نہیں ہو، ہرگز نہیں، میں دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ تم کھا چکے ہو دھوکہ اسٹپلر، تم ختم ہو گئے۔ یہ کہہ کر اس آدمی نے اپنے چہرے سے مونچھیں اتار دیں۔ جولیا کے حلق سے حیرت کی چیخ نکلی۔ اس کے سامنے وہی لفنگا عمران کھڑا تھا جس نے آج اسے ریسٹوران میں مرعوب کرنے کی کوشش کی تھی۔ ڈاکٹر اسٹپلر، خود کو میرے حوالے کر دو، ورنہ شاید مجھے یہاں سے تمہاری لاش لے جانی پڑے۔ دفتن ڈاکٹر نے عمران پہ چھلانگ لگائی۔ عمران پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ ڈاکٹر زمین پر اوندھے منہ گرا، پھر پھرتی سے اٹھ کر عمران پہ پلٹ پڑا۔ ارے ارے، عمران پھر پیچھے ہٹا۔ ارے ہاتھا پائی شریفوں کا شیوا نہیں ڈاکٹر، تم تو بہت اونچے آدمی ہو۔ اس بار ڈاکٹر اسٹپلر کا گھونسا دیوار پر پڑا۔ اس کی آنکھوں میں تارے ناچ گئے کیونکہ اس نے پوری قوت سے حملہ کیا تھا۔ عمران ایک طرف ہٹ کر درویشانہ انداز میں بولا، ارے ڈاکٹر، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ جولیا بے اختیار ہنس پڑی۔ اس نے اب تک عمران کی حرکتوں کے متعلق صرف سنا تھا،
قریب سے دیکھنے کا اتفاق آج ہو رہا تھا۔ نامعلوم کس تدبیر سے اس نے تمام آدمیوں کو بے ہوش کر کے باندھ دیا تھا۔ اب ان کے سرغنہ کو زج کر رہا تھا، جس طرح بلی اپنے شکار پر جھپٹنے سے پہلے اس سے کھیلتی ہے۔ ڈاکٹر اسٹیپلر ذرا سی دیر میں دیوار سے لگ کر ہانپ رہا تھا۔ عمران نے جیب سے چنگم کا پیکٹ نکالا، اس کا کاغذ پھاڑ کے بولا، یہ تھکن کا بہترین علاج ہے، اگر کہو تو ایک پیش کروں، اس سے سانس بھی قابو میں آ جاتی ہے۔ جواب میں اسٹیپلر نے اسے ایک گندی سی گالی دی۔ توبہ توبہ توبہ، عمران اپنا منہ پیٹتا ہوا بولا، یہ ایک عظیم سائنسدان بول رہا ہے۔ شٹ اپ! ڈاکٹر اسٹیپلر حلق کے بل چیخا اور عمران پر آ پڑا، مگر عمران کہاں، اس نے تو سامنے دیوار پہ ٹکر ماری تھی۔ عمران دور کھڑا سادھوؤں کی طرح ہاتھ ہلا کر کہہ رہا تھا، غصے کی آگ میں عقل جل کر راکھ ہو جاتی ہے اور آدمی کسی جلی ہوئی عمارت کی طرح ویران ہو جاتا ہے۔ مگر یہ سب سننے کے لیے ڈاکٹر ہوش میں نہیں تھا۔ آخری ٹکر نے اس کے سر میں شگاف ڈال دیا تھا، جس سے خون بہہ بہہ کے فرش پر پھیل رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عمران 8 بے ہوش آدمیوں کو اسٹیشن ویگن میں ٹھوس رہا تھا۔ جولیا پاس خاموش کھڑی تھی۔ تم یہیں اگلی سیٹ پہ میرا انتظار کرو، میں بہت جلد آؤں گا۔ بھاگنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ اس پہاڑی علاقے میں بھٹکتی پھرو گی۔ مجھے یقین ہے آتے وقت تم نے راستے پر دھیان نہیں دیا ہوگا۔ جولیا نے کانپتی آواز میں کہا، میں یہیں انتظار کروں گی۔ عمران عمارت میں داخل ہوا، وہاں الو بول رہے تھے۔ وہ ایک کمرے میں آیا جس میں ایک ٹرانسمیٹر سیٹ موجود تھا۔ عمران اس پہ جھکتا ہوا بولا، روشی، روشی؟ کون؟ عمران، تم کہاں ہو؟ وہیں ہوں جہاں سے کچھ دیر پہلے بولا تھا۔ دیکھو 638 نائٹ پر فون کر کے کہو سارجنٹ ناشاد کو کہ وہ اپنے 3 آدمیوں کو لے کر لینڈ کسٹم ہاؤس کے پاس جائے، ساتھ ہی کہہ دینا کہ یہ X2 کا پیغام ہے۔ پھر سارجنٹ ناشاد سے کہنا کسٹم ہاؤس کے پاس سے گزرنے والی ہر اسٹیشن ویگن کی تلاشی لے۔ عمران کچھ قیدی لا رہا ہے، اس کے ساتھ جولیا بھی ہے، زبردستی ان قیدیوں کو اپنے قبضے میں لے لے۔ اگر عمران لڑنے کی کوشش کرے تو اس کی اچھی طرح مرمت کر دے، پھر ان قیدیوں کو دانش منزل پہنچا کر X2 کے دوسرے حکم کا انتظار کرے۔ روشی نے پوچھا، یہ سب تو کہہ دوں گی، یہ بتاؤ جولیا کون ہے؟ عمران بولا، ایک بہت بوڑھی اور بیمار عورت ہے جو شاید راستے میں ہی مر جائے۔ چلو فون نمبر نوٹ کرو اور ساری تفصیلات بھی۔ یہ سب لکھوا کر عمران باہر آیا۔ جولیا اگلی سیٹ پر موجود تھی۔ اسٹیشن ویگن چل پڑی۔ جولیا نے کہا، یہ سب یوں ہی یہاں پڑا رہے گا؟ عمران بولا، جہنم میں جائے، میں تو صرف کیپٹن فیاض کو چوٹ دینا چاہتا تھا، باقی پولیس خود ہی دیکھ لے گی۔ لیکن آپ انہیں براہ راست پولیس کے سپرد نہیں کر سکتے، یہ سیکرٹ سروس والوں کا کیس ہے۔ عمران لاپرواہی سے بولا، ہوگا، سیکرٹ سروس والوں کو بھی دیکھ لیا، سب نکمے ہیں۔ اگر میں نہ ہوتا تو یہ لوگ تمہیں کچھ بھی نقصان پہنچا سکتے تھے۔ جولیا کچھ نہ بولی۔ حقیقت یہی تھی، اگر عمران نہ ہوتا تو نامعلوم آج وہ لوگ اس کا کیا حشر کرتے۔ کچھ دیر بعد جولیا نے پوچھا، کیا آپ کو ان لوگوں کا ٹھکانہ پہلے سے معلوم تھا؟ نہیں، یہ آج ہی کی بات ہے، میں ریسٹورنٹ سے نکلنے کے بعد ایک جگہ چھپ گیا تھا۔ تم ریسٹورانٹ سے باہر نکلی، میں نے تمہارا تعاقب کیا، میں دراصل تم پر اپنے گفتگو کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ تم فلیٹ میں گئی، میں باہر انتظار کرتا رہا، لیکن تمہاری بجائے تمہارے فلیٹ سے 2 آدمی نکلے جو بہت بڑا صندوق اٹھائے ہوئے سڑک کی طرف آ رہے تھے۔ صندوق وزنی معلوم ہوتا تھا۔ میں سمجھ گیا اس صندوق میں تم ہی ہو سکتی ہو، کیونکہ یہ دونوں آدمی وہی تھے جو تمہاری نگرانی کر رہے تھے۔ میں ان کا تعاقب کرتے ہوئے اس غار تک پہنچا جہاں تم پہلے لے جائی گئیں۔ وہاں 2 آدمی اور تھے، میں نے ان میں سے ایک کو منتخب کیا جس کا میک اپ مجھ پر چل سکتا تھا۔ اس کا نام شاید نارنگ تھا، ہو سکتا ہے وہ اب بھی وہیں جھاڑیوں میں بندھا ہوا ہو۔ آج میں نے بہت محنت کی ہے، ان 7 کو شراب میں بے ہوشی کی دوا دی ہے۔ جولیا عمران کی موجودگی سے مطمئن تھی، اسے اونگ سی آ گئی۔ اچانک ایک دھچکا لگنے سے اس کی آنکھ کھلی۔ اسٹیشن ویگن رکی ہوئی تھی۔ اچانک اس نے سارجنٹ نشاط کی آواز سنی۔ وہ بولا، عمران صاحب چپ چاپ اتر آئیے، ورنہ آپ کی کھوپڑی میں سوراخ کر دوں گا۔ ضرور کر دو پیارے، میں اسے دماغ کی کھڑکی کہا کروں گا، ہوا اندر جاتی رہے گی اور دماغ کو کبھی گرم ہونے کا موقع نہ ملے گا۔ دوسرے ہی لمحے ریوالور کی نال عمران کے سینے سے آ لگی۔ دروازہ کھول کر ان لوگوں نے عمران کو زبردستی باہر کھینچا۔ جولیا چیخ کر بولی، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ سارجنٹ ناشاد اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھ کر بولا، مس جولیا، X2 کا یہی حکم ہے۔ عمران گاڑی کے باہر سے چیخ کر بولا، جولیا، تم قیامت کے دن خدا کے سامنے گواہ رہنا کہ اسٹیپلر کو میں نے پکڑا تھا۔
اور کنفیوشس پر تو مجھے اس وقت غصہ آ رہا ہے، جو دنیا کو سبق دیا کرتا تھا، دریا کر نیکی میں ڈال۔ عمران کو بولتا چھوڑ کر اسٹیشن ویگن فراٹے بھرتی ہوئی آگے نکل گئی۔ دانش منزل کے ایک بڑے کمرے میں سیکرٹ سروس کے 8 ارکان بیٹھے تھے۔ ٹرانسمیٹر سے X2 کی بھرائی ہوئی آواز آ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ بھرائی آوازیں بولتا تھا تاکہ اپنی اصل آواز کو چھپا سکے۔ وہ بولا، ڈاکٹر اسٹپلر راکٹ چرا کر آیا تھا۔ اس نے انگلینڈ میں اس سائنسدان کو زہر دے دیا تھا جس نے وہ راکٹ دراصل بنایا تھا۔ خیال تو اس کا تھا، اور ڈاکٹر اسٹپلر نے راکٹ کی تیاری میں اس کی مدد کی تھی۔ وہ راکٹ کچھ اس قسم کا تھا کہ فضا میں اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف اڑ سکتا تھا۔ اس کے پچھلے حصے سے سرخ رنگ کی چمکدار گیس خارج ہوتی تھی۔ راکٹ بنایا تو دراصل اس لیے گیا تھا کہ اس کے ذریعے چاند تک پہنچنے کا تجربہ کیا جائے، لیکن ڈاکٹر اسٹپلر کی ذہانت نے شیطانیت کا روپ جھاڑ لیا۔ وہ اسے یہاں لے آیا اور دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگا۔ راکٹ کو فضا میں وہ اس طرح چکر دیتا کہ سرخ رنگ کا دھواں تحریر کی شکل اختیار کر لیتا، لوگ بدحواس ہو جاتے، پھر وہ دھوئیں کے غبارے پھینک کر سچ مچ قیامت طاری کر دیتا۔ افراتفری کے ماحول میں اس کے آدمی لوگوں کو لوٹتے تھے۔ چونکہ وہ گیس ماسک پہنتے تھے، اس لیے بے دھڑک دھوئیں میں گھس جاتے تھے۔ انہوں نے صرف 2 ہی حملوں میں اربوں روپے کی دولت لوٹ لی۔ ڈاکٹر اسٹپلر جانتا تھا کہ راکٹ کی چوری کا راز زیادہ عرصے نہ چھپے گا، لہٰذا یہاں آ کر اس نے اپنی موت کا جھوٹا ڈرامہ کیا۔ اس کے اپنے آدمیوں نے ایک خالی تابوت دفن کر دیا۔ والٹن دراصل اسکاٹ لینڈ یارڈ کا ایک انسپکٹر تھا۔ وہ اس راکٹ کی چوری کے سلسلے میں یہاں آیا تھا کیونکہ راکٹ ابھی تجرباتی دور میں تھا، اور انگلینڈ کی حکومت چاہتی تھی کہ اس کی شہرت باہر نہ نکلے کیونکہ کوئی حریف ملک اس سے پہلے ہی فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ والٹن پوشیدہ طور پر یہاں آیا تھا۔ وہ میرے ساتھ مل کر اسے تلاش کرنا چاہتا تھا، مگر اسٹپلر کے آدمیوں نے اسے پہنچتے ہی ختم کر دیا۔ بہرحال وہ راکٹ اب میرے پاس ہے، جو محکمہ خارجہ کے توسط سے انگلینڈ کو واپس کر دیا جائے گا۔ اگر میں اس سلسلے میں عمران کا شکریہ ادا نہ کروں تو بڑی زیادتی ہوگی، مگر شاید میرا شکریہ اس تک نہ پہنچ سکے۔ وہ تم 8 سے واقف ہو گیا ہے، لیکن اسے میرے وجود کا علم نہیں۔ میں یہی چاہوں گا اسے کبھی ہوا نہ لگے۔ اسی میں ہمارے محکمے کی بہتری ہے۔ اب تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، پولیس آ رہی ہے، وہ مجرموں کو لے جائیں گے۔ پولیس والوں کو تمہارا علم نہیں ہونا چاہیے۔ ٹرانسمیٹر بند کر کے عمران کھانسنے لگا۔ اتنی دیر تک اس طرح بولتے رہنے کی وجہ سے حلق میں خراش پڑ گئی تھی۔ روشی اس کے قریب کھڑی اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ پھر عمران کا کان مروڑ کے بولی، سچ سچ بتاؤ کیا چکر ہے؟ ارے ارے ارے! روشی نے اس کا کان چھوڑ دیا اور بولی، یہ سب اتنے دنوں سے تم نے مجھ سے چھپا رکھا ہے۔ عمران ہنس کے بولا، تم بھی کس کی باتوں میں آ گئی ہو؟ ارے یہ عمران بول رہا ہے، وہ عمران جس کے قول و فعل کا کوئی اعتبار نہیں۔ لیکن پچھلے رات تم نے X2 کا پیغام دینے کے لیے کہا تھا، مجھے بتا دو ورنہ، روشی نے غصہ تان کر کہا۔ عمران بوکھلا کر پیچھے ہٹا، پھر بولا، بتاتا ہوں بھئی سنو، محکمہ خارجہ کی سیکرٹ سروس کا چیف آفیسر میں ہوں۔ میں اپنے ماتحتوں کے سامنے نہیں آنا چاہتا، وہ سب مجھے چٹکیوں میں اڑا دیں گے۔ میری صورت ہی ایسی ہے، کسی پہ میرا رعب نہیں پڑ سکتا۔ لوگ راہ چلتے میرے شانے پہ ہاتھ رکھ کر باتیں کرتے ہیں۔ اگر میں اپنے چہرے پہ رعب پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو میرا چہرہ اور مضحکہ خیز ہو جاتا ہے۔ ٹیلی فون یا ٹرانسمیٹر پر X2 کی آواز سن کر یہ سب لوگ جو کانپتے ہیں، اگر ان کے سامنے آ جاؤں تو ویسی ہی درگت بنائیں گے جو انہوں نے عمران کی بنائی ہے۔ خدا کی پناہ ایسی بے دردی سے اسٹیشن ویگن سے کھینچ کر زمین پر پھینکا کہ عمران کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ گئی ہوتی۔ اور یہ جولیا کون ہے؟ روشی نے پوچھا۔ عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا، مر گئی بیچاری۔ پھر بھی اس کا قصہ کیا ہے؟ عمران بولا، قصے کو چھوڑو، بیچاری 95 سال کی ضرور ہوگی۔ ڈاکٹر اسٹپلر کی نانی تھی۔ اس کمبخت نے اپنی نانی کو قید کر رکھا تھا کیونکہ وہ اس کی فرضی موت کے راز سے واقف تھی۔ ڈاکٹر اسٹپلر نے سوچا کہیں جولیا کسی پر یہ راز ظاہر نہ کر دے، لہٰذا اسے قید کر لیا۔ جولیا نام تو بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ ہاں اور کیا، عمران سر ہلا کر بولا، جوانی میں وہ عورت بڑی خوبصورت رہی ہوگی۔